اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہم اس زمین کے اوپر امتحانی سلسلے میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی اور سیارے سے آئے ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، پیپر ہے، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ انسان، تیری ہر سانس، ہر قدم تجھے تیرے رب کے قریب کر رہا ہے، آباد شہروں سے قبرستان کی طرف بڑھا رہا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کو دیکھ، دنیا کے اندر اگر وہ اچھا کر گئے تو انشاءاللہ قبر نشر حشر میں آگے آسانیاں ہو جائیں گی، اور اگر یہاں کچھ برا کر گئے تو اگلے آنے والے جہان جو ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے۔ اگر ان سے سبق نہ سیکھا تو پھر آپ کہاں سے سیکھیں؟ حضرات ذیوکر، اس وقت معلوم دنیا 7 بر اعظم 249 ملکوں کے ساتھ لگ بھگ 8 ارب کی آبادی رکھتی ہے۔ ان 8 ارب کے اندر سے 6 ارب لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہے، محروم ہیں بیچارے۔ جان بوجھ کے زہر کھایا جائے یا لاشعوری طور پہ لیا جائے، زہر تو اثر کرتا ہے۔ کفر کا، الحاد کا اور شرک کا زہر، بدعات کا زہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان لاشعوری طور پہ میٹھا سمجھ کے بھی لے رہا ہو تو تب بھی بات نقصان والی ہے۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں ایک کیس لایا گیا کہ ایک چھوٹے بچے نے فریج کے اندر 2-4 مرتبہ لگی ہوئی ڈیو دیکھی تو اس کو وہ کلر یاد رہا۔ گھر کے اندر کچھ اسی بوتل کے اندر گھر والوں نے تیزاب لا کے رکھا ہوا تھا، اسے لگا کہ یہ پینے کی چیز ہے، اس نے اٹھا کے فریج میں رکھی اور پھر پی گیا۔ اس کے یہ پورے گلے والا حصہ یہاں تلک نکالنا پڑا، آپریٹ کرنا پڑا، چینج کرنا پڑا۔ اس بچے نے کچھ اور سمجھا تھا، نکلا کچھ اور ہے۔ کلر بھی وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، اس نے ٹھنڈا بھی کرا، تھا کڑوا، لیکن پتہ نہیں کیا، اللہ بہتر جانتے۔ بھائیو، اس دنیا کے اوپر رہ کے اگر آپ صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی، اچھے اور برے کی تمییز نہیں سیکھ پائیں گے تو پھر حواس خمسہ کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے صرف اسی لیے دیے ہیں کہ پہچان سکو۔ آپ محلے سے گزرے ہیں تو ناک بتا دے گی کہ اندر کیا پک رہا ہے، خوشبو بلائے گی کہ چلیں، خالہ جی کا گھر ہے، اماں جی کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، بیٹھتے ہیں جہاں وہ کھائیں گے ہم بھی کھا لیں گے۔ آنکھ نے دور سے دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا کہ چیز کھانے کی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ نے یوں لگا کے روٹی کو بتا دیا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ چائے کا کپ ہے، آپ نے یوں اٹھایا، جو سائیڈ سے کپ کے اٹھانے والی چیز تھی وہ ٹھنڈی تھی، لیکن جب ہونٹوں کے قریب لے کے آئے تو ہونٹوں نے بتا دیا کہ ہاتھ نے غلطی کی ہے، کام زیادہ گرم ہے، جھوٹی سرخی بھر اور رکھ دے، عزت بچا اور ہونٹ بھی بچا۔ لقمہ لینے لگے، آنکھ نے بھی پاس کیا، بڑا زبردست ہے، دھنیا چھڑکا ہوا ہے، قیمہ بنا ہوا ہے اور ٹمپریچر بھی نارمل ہے۔ جب منہ کے قریب لانے لگے تو ناک نے بتا دیا کہ بدبودار ہے، بھسا ہوا ہے، باسی ہے، نہیں کھانا۔ ناک نے بھی پاس کرا، ہونٹوں نے بھی پاس کر دیا، زبان نے بتا دیا کہ کڑوا ہے، تیکھا ہے، مرچیں بہت تیز ہیں، آپ خطیب آدمی ہو، بولنے والے ہو، نقصان ہوگا، نہ لیجیے۔
बुजुर्ग हैं, मेदे में जाएगा, नुकसान होगा, सफाई सही है। जुबान ने भी पास कर दिया, दांत चबाने लगे तो दांतों ने बता दिया कि अंदर रोड है, दाल में भले मक्खनी डली है, इस रोड को निकाल। हजरात, इतने पैरामीटर्स लगा के और इतने सेंसर लगा के तेरे रब ने कर्म करा कि तेरे मेदे में वो जाए जो बिल्कुल ठीक हो, फ्रेश हो। लेकिन ये भी किसी से पता कर कि लुकमा जो अंदर गले में उतारने लगा है वो हलाल भी है या हराम है, वो ये बताए। उस बच्चे को पता नहीं चला कि ड्यू है या तेजाब है, अंदर चला गया, मौके पे लोगों ने देख लिया, ले भागे। अल्लाह ताला ने जिंदगी बचाई हुई थी, बच गया। आप आज की इस दावत को मामूली समझें, आपकी मर्जी है, गैर मामूली समझें, आपकी मर्जी है। मैं इस दावत को सबसे पहले अपनी ज़ात पे लेता हूं, क्योंकि जो नसीहत दूसरों के लिए हो और अपने लिए ना हो, बेकार होती है। और जिस नसीहत का मकसद किसी को नीचा दिखाना हो, वो अल्लाह के यहां मकबूल नहीं होती। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, इस्लाह दो चीजों का नाम है। गाड़ी पुरानी से पुरानी हो, जाहिर की सर्विस करो बॉडी की, और इंजन की उसकी ट्यूनिंग होती रहे, सस्पेंशन ठीक रहे, तो सड़कों पे वो नई गाड़ियों को भी टफ टाइम देती है। मुआमला बरअक्स हो तो न्यू मॉडल भी जवाब दे के खड़े होते हैं। आइए, अपने आप को, अपने वजूद को मैं 8 अरब को तो नहीं बदल सकता, मैं कम अज कम अपने नफे नुकसान को, सही और गलत को तो पहचान सकता हूं। इंसान के इस दुनिया में वजूद के लिए, यहां रहने के लिए, जो आगे चल के पेपर आना है, तैयारी के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको पैदा करने वाला खालिक और मालिक, हाजित रवा व मुश्किल कुशा कौन है, आपको इस बात का पता है या नहीं है। ये छोटे बच्चे से लेके जवान तलक, जवान से लेके बुजुर्ग तलक, मर्द से लेके औरत तलक, मुस्लिम से लेके गैर मुस्लिम तलक, हमने समझा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आया है। अगर ये उम्मत मुसलमा के लिए होता तो रब कभी ना कहते या अय्युहल इंसान, अल्लाह कभी ना कहते या अय्युहन नास। बल्कि मजे की बात यह है, महबूब पे तो पहला हुक्म उतरा था ना, इकरा के, कौम को पढ़ाना है तो पहले पढ़ लें। मगर खतीब दाई मुबल्लिग के लिए कोई ज़रूरी नहीं, वो तैयारी करे या ना करे, जो उसको आता है बस वो सुना दे, हाँक दे, चला दे, लोग उसको कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अपना सब कुछ सेटअप है। ऐसे नहीं है, कौम को पढ़ाना है तो पहले पढ़ लीजिए, ये पहला हुक्म था पैगंबर को। इंसानों को पहला हुक्म क्या था? आपको जिंदगी गुजर गई है, पढ़ते पढ़ाते, कॉन्फ्रेंस से सुनते उम्र गुजरी है। इस कुरान मजीद में एक है तरतीब नुज़ूली, उसमें पहली सूरत इकरा है, आखिरी पारे में पहली 5 आयतें पहली वही हैं। एक वो तरतीब है जो तरतीब तौकीफी है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट करवाई कि किस आयत को पहले लाना है, किस सूरत को पहले लाना है। इस तरतीब के मुताबिक कुरान मजीद का पहला हुक्म, भरी मजलिस में मेरा कोई एक भाई, ये इम्तिहान नहीं है, ये मोहब्बत है। अहले इल्म, अहले दिल दिन रात पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। उलमा से हट के मेरा आप भाइयों से छोटा सा एक सवाल है। जिंदगी गुजर गई है, पहला हुक्म अगर कोई पूछ ले, पहला कलमा आता है ना, पहला कलमा तैयब आता है ना सबको, पहला हुक्म क्या है अल्लाह का? मैंने चले जाना है, आपने बाद में बातें करनी है, बड़ी दूर से आया था, ऐसी वैसी करके। मैंने समाज पढ़े हैं, चेहरे पढ़े हैं, नेचर पढ़ी है, लोगों के रवैये पढ़े हैं। आपके जेलम पे, जीटी रोड पे जब बसें चला करती थी, नाने से चढ़ते थे कुछ लोग निम्को बेचने और कहते थे बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड़न लगा जे चूचे, 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो। लेते अच्छी लगती, सारे आर्डर लगा देते। बाद में कहते बेटा रहने दो, टाटरी है इसमें। जाने के बाद टाटरी साबित करो तो ज़ियादती है। हर बंदा यहां मुहक्किक है, हर बंदा यहां मुनाजिर है, हर कलमा पढ़ने वाला। कुरान मजीद ने पहले पारे के अंदर ही
یہود و نصارہ اہل کتاب کی ایک عادت بیان کی تھی، اگر یقین نہ آئے تو گھر میں جا کر کے کھول کے اس کو دیکھ لیجئے گا اور پھر اسے پڑھیے گا اور پوچھئے گا کہ جناب کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ یہ ہے سامنے، اگر کیمرہ مین دکھا سکے اور آپ کی آنکھیں دیکھ سکے، یہ یہاں نوٹ کیجئے، وقالت الیہود، یہود اہل کتاب ہیں، بڑا علم رکھتے تھے، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ لیست النصارى علی شیء، ہمارے محلے میں جو نصرانی رہتے ہیں نا وہ ان کی کوئی دلیل دلول نہیں ہے، کوئی علم نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، علی شیء تنکیر کے ساتھ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانیوں سے جا کے پوچھتے، وہ کہتے یہ کچھ نہیں ہے، فضول ہے۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں کے پاس کتاب اپنی اپنی، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس تورات تھی، کتاب منزل من اللہ تھی، لیکن کتابیں دونوں الگ تھی، نبی دونوں الگ تھے۔ آپ اور میں تو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کتاب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کا رویہ کیا ہے؟ سنی کہیں گے کہ شیعہ کسی چیز پہ نہیں، شیعہ کہیں گے سنی کسی حیثیت پہ نہیں، وہابی کہیں گے دیوبندی کچھ نہیں، دیوبندی کہیں گے وہابی کچھ نہیں، اور چلتے جائیے 4200 ازم۔ موقف یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ صحیح ہوں، جو دوسرا ہے وہ غلط ہے، یہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ پہلا حکم کیا ہے؟ اگر آپ کو آتا ہے تو میں کہوں گا آپ بہت بڑی شے ہیں، اگر 90 سال میں، 80 سال میں، 70 سالوں میں، 60 سالوں میں، 50 سالوں میں پہلے حکم کا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر میں اگلی بات کیا سمجھاؤں؟ پہلے پھر وہ پڑھا لوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے پہلا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ میں نہ سورہ بقرہ میں، یہ پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں انسان بنو، بندیو بندے بنو، انسانوں بندے بنو۔ اللہ جی بندے تو ہیں، ایک ویرا اگے ہاتھ چکن ڈیا سے ہو نا، ایک ویرا جڑا کہے میں بندہ نہیں، ہاتھ چکے ذرا، سارے ہی بندے ہیں۔ جب ہم سارے بندے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، دوسرا کو مجھے انسان سمجھے نہ سمجھے، میں تو خود کو سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہن جڑے جڑے انسان نے محبت نال پیار نال میں کہاں ہاتھ چکو تے اچھا نہیں لگنا، رہن دو، چھڈو پرے۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ نے انسانوں کو آواز دی ہے، اور آواز دے کے پہلا حکم ہی یہ دیا ہے بندے بنو۔ ہم نے منع کر لیا عبادت کرو، عبادت کر کے بھی بس اوقات بندہ نہیں بنتا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلا نیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پری پلیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کچھ مینوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو۔ یہ سارے عبادت گزار ہیں، سارے تہجد گزار ہیں، لیکن محلے والے تو بعد دی گل ہے، گھر والے کڈے تنگ ہوندے نے، کہندے جیڑا ٹائم مسیتے لا آئے وہی چنگا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اپنوں میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، نصرانیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، آپ تو کہیں ایسے نہیں جی ہے گے جی تو ٹھیک ہو جاؤ، نہیں، اللہ دے کرن تو پہلے پہلے، اسی لیے اللہ نے کہا بندے بن جاؤ۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کے بندے بننا ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو بنایا بھی، پالا بھی، سنبھالا بھی، چلایا بھی، زندگی بھی، موت بھی، دنیا و ما فیہا جو بھی دیا وہ اسی نے دیا، بندے اسی کے بننا ہے۔ تواڈے پنڈ چ نہیں نا کتے لکھیا ملنگنی داتا دی، کھڑی شریف دی، کسی لیٹی شریف دی، سرکار جی اللہ نے اعلان نہیں کہا ہے انسانوں بندے بن جاؤ۔ کیا یہ بھی حکم اختلافی ہے؟ سکا پیو نہیں پتر نو کہندا بندے دا پتر بن، اگو پتر کی کہندا ہے؟ آپ کے علاقے میں شاید بہت بادب ہوں، ہمارے علاقے میں بول پڑتے ہیں ابا جی اگر جے میں بندے دا پوت نہیں پھر کدا ہاں۔ اور باپ اگر گالی دے نا غصے میں آ کے، چلتی ہے گالیاں ہر جگہ، اور سب سے کامن گالی جو میں نے پنجاب میں سنی ہے
ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨੇ ਤੂਰੇ ਉਰੇ ਕੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਓ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਖੋਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ, जी अब्बा जी, चलता है। क्यों कहते हैं हम ऐसे? इंसान नहीं, पढ़े लिखे लोगों की गालियां हैं। तो सुनिए, पहला हुक्म है बंदा बनने का। बंदा कौन होता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ तो सबने लिया, सुन भी सबने लिया, जमा भी लिया, और उसका रंग देखने की बारी आई तो सिबगत अल्लाह से आंखें मेरी अंधी हो गई। पहली चीज, इस दुनिया के अंदर सब ठीक नहीं है, कुछ ठीक है, कुछ गलत है। कुछ ठीक है, कुछ गलत है। गलत को गलत कहना अच्छा है, लेकिन सही को गलत कहना ये यहूदो नसारा की आदत है। समझ रहे हैं? पहले वो लोग हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, दूसरे वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ के माना है। मानने वालों के फिर आगे तीन गिरोह हैं। एक वो हैं जो कहते हैं जेड़ा जिथे लगा खसमा नु खावे सानू की, ऑल इज वेल, सब ठीक है, जो जहां लगा है लगा रहने दो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। वो भाई क्यों? रस्ते च जो सड़क पटदा होवे ते तुहाडे बूहे दे अगे ढेर लाण दिया होवे ते उहनूं कहो जेड़ा जिथे लगा लगा रहण दे। तुहाडा ही ताला पिया खोलन दिया होवे, तुसीं कहो बल्ले क्या बात है। मैं वैसे लतीफों का कायल नहीं, लेकिन हकीकत बयान करे तो कभी बयान करना चाहिए। राना साहब ना चाय पीने के लिए, माजरत के साथ अगर कोई यहाँ राना बैठा तो जी, इत्तेफाकी हादसा हो सकता है। ये उनका अपना बयान करता है, कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था और मुझे एक ना आदमी मशकूक लगा और वो मेरी गली में घुसने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गलत है, मशकूक है, तो मैं तैयार बैठा हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं संभाल लूंगा। अभी ताजा ताजा छुहारों वाला दूध मन्ने पिया है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, फिक्र मन्ने कासे की नहीं। कहते देखता हूं मेरी गली में घुस गया, मैं पीछे पीछे क्या देखता हूं, मेरे ही घर में घुस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, दूध मन्ने पिया हुआ, फिक्र मन्ने कासे की नहीं, मैं देख लेता हूं। क्या देखता हूं, मेरे घर में घुस करके सारा सामान समेट लिया। पर वही जवाब, मेरी वही आदत। ठीक है, तेल मन्ने मल्ला हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, दूध मन्ने पिया हुआ है, फिक्र मन्ने कासे की नहीं। कहते जी वो फिर क्या हुआ? कहते जी वो सारा समेट के ले गया। कहते फिर क्या हुआ? कहता दूध पिए का पिया रह गया, लंगोट कसा रह गया, तेल मन्ने का मल्ला रह गया, वो जाता रहा। जिंदगी आती है और आकर के ले जाती है, मुझे परवाह काहे की नहीं है, कासे की नहीं है, किसी की नहीं है। जो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा, वो लेटा है, वो सोया है, वो ये कहता है, वो कहता है, सब ठीक है, बस ठीक है, जो मैं हूं मुझे मत छेड़िएगा। नहीं भाई, ऐसे बात नहीं है। ये दीवाने की बड़ है, दीवाने का ख्वाब है। अगर सब दुरुस्त होता तो कहने वाले कभी ना कहते ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैं मदीने से आया, ऐसे ही दिल करा तो मेरे घर में कुछ ना आर्टिफिशियल माल पड़ा हुआ था। सोना तो खैर मैं वहां से भी लेकर के आया, लेकिन मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया। उसे जाकर के मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, किदों आए जी? बस आ 2 दिन होए ने। माशाअल्लाह जी, जफ्फी शफी पाई, बड़ा टाइम उत्थे कढ़ के आए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा यार चेक करे जे जरा कितना वेट बनता है। उसने मुझे चाय बोतल के बहाने वजन नहीं किया, पहले साइड से ना वट्टी निकाल के, जी सुनहरियां कोल हुंदी है, अगर इतने बैठे ने तो बेशक पूछ लिया जाए, उस साइड तो उन्हें रगड़ के वेख के ना तो मेरे वाल वेख के हसी जाए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते भाजी इन्ने साल मदीने रहा है, हेर फेर नहीं जो छड़िया। सर जी कौम को टेस्टर लगाना पड़ता है, करंट कितना है और कौम कहां। हर जगह कहती है कि सब ठीक है, सुनार नहीं कहता सब ठीक है। रंग गोल्डन है, बंदा मदीने से आया है, देखने में सोना लग रहा है, लेकिन उसने मेरठ पे कसवट्टी निकाल के रगड़ करके चेक कर लिया कि ये सोना नहीं है। उसने नहीं देखा मैं मदनी हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हूं, प्रोफेसर। उसने कहा संभाल के रख, ये सोना नहीं है। इत्थे 5वीं पढ़ा, मिंबर ते चढ़िया हुआ है, कोई क्राइटेरिया नहीं। अगे PhD बैठा सिर लाउन दिया हुंदा है ते MPhil नारे मारन दिया हुंदा है, MA ने लला लला पाई हुंदी है। कोई ये नहीं चेक करता कि जो कह रहा है वो प्योर सोना भी है, वो दलील भी है, वो वही है या नहीं है। वो जी जो जहां लगा है ठीक लगा है,
اگر سب ٹھیک ہوتا تو ہر سفید چیز چاندی ہوتی، اگر سب ٹھیک ہوتا تو ہر کالا جو ہے وہ کوا نہیں ہوتا. مانتے ہو بڑے بڑے دنیا میں کالے ہیں مگر ہر کالا بلال نہیں ہے. پتھر بڑے ہیں مگر ہر پتھر جو ہے وہ حجر اسود نہیں ہے. سرمے بڑے ہیں ہر سرما عصمت نہیں ہے. سر جی پھول بڑے ہیں کہتے ہو اور پھول گلاب نہیں ہے. جنابیں بڑی ہیں مگر ہر جناب میرے مصطفیٰ کی جناب نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہے، چمکتا ہوا ذرہ وہ ستارہ نہیں ہوتا، ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا، تو پھر اس پہلے اصول کو مانو کہ دنیا میں سب ٹھیک نہیں ہے، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ویسے میں اس کے اوپر ہزاروں دلیلیں ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہوتا. میں گیا اور جا کے ریڑھی والے کو کہا، میں نے نہیں کبھی پوچھا وہ مرزائی ہے، نہیں پوچھا قادیانی ہے، میں نے نہیں دیکھا دیوبندی ہے، میں نے نہیں دیکھا وہابی ہے، میں نے نہیں دیکھا سنی ہے. وہ بڑا قسمہ کہا کہ کہندا پاجی اللہ دی قسم اج میرے کول کالا کلو پہ آج لائے ہو، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ گاچا ہے. وہ قسم اٹھا رہا ہے کالا کلو ہے. اب کوئی افیسر، کوئی دنیا دار، کوئی باس، کوئی پڑھا لکھا، تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا کالا کلو مانگے اور وہ گاچا دے دے تو وہ ریٹ لگا کے پیسے دے کے لانے والا نہیں ہے. آم چونسا کر کے کوئی بیچے اور دے آپ کو سندڑی، آپ کو عقل اور شعور ہوگا تو آپ نہیں کریں گے. کھجور آپ ایسے نہیں لیتے، چیک کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی کسی کی دلیل بھی چیک کی کہ ویسے بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی؟ ملاوٹ تو نہیں، کوکی کہانی تو نہیں، ضعیف اور من گھڑ تو نہیں، جعلی اور 2 نمبر تو نہیں، اوپر پیکنگ میں کچھ اور ہے اندر مال مٹیریل کچھ اور تو نہیں. اگلے دن ایک بزرگوں سے ملنا ہوا تو کہنے لگے پاجی میں 2 کروڑ دا رنگ دا ٹھیکہ دیتا سی. میں کہا جی پھر کی ہوا؟ کہندا یار 6 مہینے تو بعد رنگ ڈگ گیا. ہویا کی ہے جی وہ ٹھیکےدار نے بالٹیاں اتنے جینون رکھیاں نے کمپنی دیاں برانڈڈ، جیڑا ساڈا ٹھیکہ ہویا سی اندر مٹیریل دوجا پائی رکھے. سر جی یہ سارے پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، سر پہ بھی رکھ لیں گے، احادیث کو لے کر کے آئیں گے، چینلز پہ بیٹھیں گے، بلے بلے بھی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی، اش اش بھی دنیا کرے گی. لیکن آپ نے کبھی اپنے شعور کو اور حواس خمسہ کو استعمال کیا؟ یہی آج بات ہے اور یہیں سے تمید ہوتی ہے. پہلی چیز چیک کرو، آپ اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں تو مبارک ہو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، آپ جنتی ہیں. آپ کا کوئی بھی مسلک ہے جنتی ہیں. نام سے بات نہیں بنے گی. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی کا نام لے کر کے جس کی رسی پیٹ رہے ہو، لکیر کے فقیر بن کے بیٹھے ہو، یہ نام تم نے اپنی پہچان کے لیے رکھے ہیں. تمہارے رب نے یہ تمہارے نام نہیں رکھے ہیں. تم سے جو دلیل مانگی ہے، زندگی مانگی ہے تو بندگی مانگی ہے. بندے بنے ہو کہ نہیں بنے؟ بندے بنے ہو کہ نہیں بنے؟ یہ عام سوال ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، بندہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے اللہ کو توحید دے اور خالص دے اور بغیر شراکت کے دے. یہ کلی والا فقیر بھی اپنا لے گا نا تو جنتی ہے. یہ حبشے سے آنے والا بلال اپنا لے گا انشاءاللہ تو جنتی ہے. روم سے آنے والا صہیب اپنائے گا تو جنتی ہے. فارس سے آنے والا سلمان لے گا تو جنتی ہے. اور اسے اگر میرے نبی کا سگا چچا حسین و جمیل ابو لہب بھی انکار کرے گا، سیصلی نارا ذات لہب، تو وہ جہنمی ہے. توحید کے اوپر نو کمپرومائز. میری بہنیں بھی سن رہے ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جوان بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں. خالص توحید اگر آپ کے پاس ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو میرے بھائی فکر کرو، ہے تو شکر کرو. دوسری چیز، آپ نے بائی نیم اس دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنایا ہے، مرشد مانا ہے؟ کوئی پیر پڑیا جے کسی دی بیعت ہوئے جے، جی میں بیعت ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ جیسے توحید میں پالنہار بائی نیم اکیلا اللہ ہے،
لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ہے، ایسے ہی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، مرشد اور پیر، ہادی اور رہبر، امام و پیشوا اور مقتدا اسی کو ماننا ہے جو بائی نیم محمد ہو۔ ممکن ہے کسی اور نے نام محمد رکھا ہو، محمد بن عبداللہ ہو، بن عبد المطلب ہو، اور لڑی کس سے ہو؟ جناب اسماعیل سے، ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہو۔ یہ شخص اگر آپ کا مقتدا اور پیشوا ہے اور آپ اس کی بیعت ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر کسی اور کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابھی فکر کریں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اس کو دل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بس اوقات بندہ نکاح کر لیندہ، بیاہ بھی کر لیندہ، قبول بھی کر لیندہ، گھر بھی لے آوندا، پر دل دے نہیں سکتا تو دل لے بھی نہیں سکتا۔ یہ جی میرے ماں پیو دا مسئلہ سی۔ بس اوقات ہم نا ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں، والدین کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیرے رب نے کوئی مجبوری نہیں رکھی، اعلانیہ کہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم نے مجھے پروردگار حاجت روا ماننا ہے، توحید دی ہے، مجھے مخلص ہو کے بندگی میری کی ہے، تو میری محبت کا بنیادی تقاضا ہے کہ میں بائی نیم جس ہستی کا نام دے رہا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ تمہاری محبت کرنا مجبوری ہے، کیونکہ میں تمہیں سب دے رہا ہوں، عدم سے وجود دے رہا ہوں، کائنات دے رہا ہوں، شکل صورت دے رہا ہوں، ذرائع دے رہا ہوں، وہ تو ماننا پڑے گا تمہیں، کہنا پڑے گا، تھک ہار کے کبھی نہ کبھی منہ اوپر اٹھانا پڑے گا اللہ کی طرف۔ لیکن میں محبت تب کروں گا جب تم اس سے محبت کرو گے جو میرا محبوب ہے۔ اور اس کی محبت کیا ہے؟ کہ پورے کا پورا پیغمبر لیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے لے کے پاؤں تلک۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو بات بنے گی، اگر صرف جنم اور ولادت جز ہے، میری جمن پرچی میری زندگی کا ایک چھوٹا جا حصہ ہے، میری زندگی کا آغاز ہے، شروعات ہے، تب شاید مجھے دنیا جانتی بھی نہ تھی۔ اگر اسی پہ پوری زندگی گزار دوں تو عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی پوری سیرت، مکمل سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، ہر چیز میسر ہے، موجود ہے۔ دن اور رات ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، جہاں اندھیرا نہیں، روشن دلیلیں ہیں، واضح زندگی ہے، پل پل نمایاں ہے، ایک ایک چیز واضح ہے، لینے والے بنو، ادھورا نہیں۔ صرف ولادت میں ساری قوم کو الجھا کے مت رکھ دینا، ولادت کے بعد جو مقاصد دیے تھے وہ پورے کر کے دنیا میں آنا، پھر جا کر کے کہیں کوثر کا جام ملے گا اور قبر کے اندر اس سوال کا جواب ملے گا کہ اپنا مرشد ماننا کس کو تھا اور دین کی خبر کس سے لی تھی، من نبیک۔ بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ہمیں آج تک یہی پڑھایا گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر جانے، حالانکہ نبی ہے ہی وہ جو وحی کی خبر دے۔ اور قبر میں سوال یہ نہیں ہے کہ ولادت کس کی بنائی تھی، من نبیک، من ربک، ما دینک، تجھے تیرے دین اور تیرے رب کی خبر کس نے دی تھی اور تو نے خبر کس سے لی تھی۔ اگر تو آپ خبر لے رہے ہیں میرے سے، کوئی گارنٹی نہیں، میرے سے پوچھو کہ یہ جو بات کر رہے ہو کہی کس نے۔ شیخ صاحب سے لے رہے ہو، شاہ صاحب، عظمت بڑی، نام بڑا، کمال، ہزاروں کتبی تارے قدموں پہ وار دوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پہ، لیکن ہم بات کی دلیل پوچھیں گے، کتب شاہ صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں کہی ہے یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں تو ہم کہیں گے جناب ہم اپنے باپ کو بھی سلام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، استاد کو احترام دیتے ہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ میں نے دل اپنے محبوب کو دیا ہے، رب نے مجھے دل دے کے دل مانگا ہے۔ اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ چیز دے کے مانگ لیتے ہیں۔ تو انہوں بھی کدی اتفاق ہویا ہے، میں تو اپنے منڈیاں نوں بڑی دفعہ ویکھیا کوئی چیز مہنگی جی لیا کے دینی
اس تو بعد کہنا پتر مینوں بھی تھوڑی جی دے. چھوٹے ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لے تو بابا کوا لے گیا. ہو جاتا ہے نا. اللہ بندے کو دے کے کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم دیتے ہیں نا اس میں سے دے. بندہ کہتا ہے اللہ مینوں دیتا کی میرے کو ہے کی. اللہ کہتا ہے جو بھی دیا ہے. ایک کھجور ہے, 8 لوگ ہیں, روزہ افطار کرنا ہے, 8 کلاشیں کاٹی ہیں, باریک باریک قطریں بنی ہیں, دروازے پہ پھر کوئی آ گیا ہے روزے سے روزہ کھلوا دو, اسے یہ نہ کہے کہ ساڈے کو لگے آپ کی ہے. مما رزقناہم, جو ہم نے دیا ہے وہ ایک کھجور ہے. تو نے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھی, 8واں حصہ تیرا ہے. اس 8ویں حصے نو تھوڑا جا پویں انہاں کی اِداں کر کے انہوں دے دے. ایک کھجور دے ٹکڑے نو اسی تیرے تے جہنم دے درمیان ٹال بنا داں گے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. حدیث آپ نے سنی ہے, کبھی معنی و مفہوم سمجھیے, دل کے ساتھ بات کریں کہ محبوب نے اس کو بطور دلیل استعمال کرا کہ نہیں کرا. میں اس کی یہاں چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت بڑے علم والے, فضل والے, دستار والے, میں ہر صاحب دستار کی عزت کرتا ہوں, کیونکہ جب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب نے اپنے دشمنوں تک کی بھی عزت کری ہے. پتہ ہے نا دوستی دشمنی معیاری ہے. جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا. میری زبان سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سٹیج کے اوپر ممبر و محراب پہ کسی کے بارے میں منفی یوں گفتگو نہیں گئی کہ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. صاحب فضیلت ہیں, ایک بہت بڑی قوم مانتی ہے, ایک بڑے چینل پہ بیٹھتے ہیں, اینکر پرسن سوال کرتا ہے, ساتھ میں لوگ بیٹھے ہیں شرکاء ہیں, یہ جواب دیتے ہیں اور وہ واہ واہ کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے جی ایڈی بڑی ہستی, اور عنوان کیا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا. میں ایک جسٹ نہ چاول چیک کروانے لگا ہوں, اصل میرا ٹاپک ہی ہے نہیں, ٹاپک میرا کچھ اور ہے کہ ہم کس طریقے سے جان بوجھ کے زہر کھائیں یا لاشعوری میں کھائیں. زہر تو زہر ہے. اب یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں. اگر صحابہ نے منایا ہے تو مجھے کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے یہیں پہ اسی گاؤں سے لے کر کے پورے ملک میں اس جلوس کو لے کے لیڈ کرنا ہوگا, کام کرنا ہوگا. کیونکہ آپ نے سنا نہیں مجھ سے پہلے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. معیار ایمان وہ ہے, اگر انہوں نے کرا ہے تو کرنا چاہیے. اب حدیث پڑھی صحیح مسلم کی, صحیح مسلم کا نام لے کے بڑے سارے لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں. میرا بھی جھکتا ہے, آپ کا بھی جھکتا ہے, جھکنا چاہیے. کیونکہ امام مسلم اپنی تو بات نہیں کرتے. امام مسلم نے جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے, کہا گیا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان سے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو, کیوں بیٹھے ہو, محفل کیوں سجائی ہے, جلسہ کیوں ہے, ما اجلسکم, تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے, یہ کس چیز کا جلسہ محفل اور مجلس کیسی ہے. کہنے لگے محبوب ہم آپ کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اسلام ملا, اور اس کی برکتوں سے ہم جو ہے یہ راہ راست پہ آئے. تو آپ نے انہیں قسم دے کے پوچھا تمہیں قسم ہے, حلفیہ بتاؤ کہ واقعہ تم اس کے علاوہ کچھ اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے تھے. کہا نہیں اللہ کے رسول, حلفن ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو محبوب نے کہا کہ میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا, دراصل میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یوں مسجد میں بیٹھ کہ تمہارے صحابہ کا یہ مجلس بپا کرنا, محفل سجانا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تذکرے کرنا ہمیں آسمانوں میں بڑے اچھے لگے ہیں. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, آسمان میں تمہارا رب فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے سے. سر جی سن کے چس نہیں آ گئی, تس کے نہیں رکھ دیتا بھابیاں نو تو دیوبندیاں نو. علامہ صاحب دی پگڑی سٹیج میں صرف اگر کہیں تو آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. حدیث اگر چیک کرنا چاہیں, اگر یہاں صحیح مسلم ہے تو اس کو لے آئیں. اور جناب صرف اتنا دیکھ لیجئے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے. دعویٰ ہو گیا. اب میں صرف اس حدیث کے راوی پڑھنے لگا ہوں, ذرا ان راویوں کو دیکھیے گا. ہم کیا کرتے ہیں اس حدیث کے اندر, امام مسلم رحمہ اللہ جو یہ روایت لے کر کے آئے ہیں, انہوں نے جو اس کو بیان کرا ہے, پہلی عظیم ہستی ہیں امام مسلم خود. دوسرے نمبر پہ راوی ہیں ان کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ, امام بخاری کے بھی استاذ ہیں اور امام مسلم کے بھی استاذ ہیں رحمت اللہ علیہ.
تیسرے نمبر پہ امام مرحوم ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن ابی شیبہ کے استاذ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ امام ابی نعامہ السعدی، یہ ان کے استاذ ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ امام ابی عثمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ صحابی جناب ابو سعید خدری، یہ ان کے استاذ ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امام امیر معاویہ نے کہا، ایک دن ہم آئے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اب آئیں ان لفظوں پہ، مولانا نے جو پڑھے ہیں اور جو حدیث کے لفظ ہیں ذرا وہ بھی پڑھ لیں۔ حدیث کے لفظ، اللہ اکبر، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو میلاد نے بٹھایا ہے، کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضرت معاویہ ایک گروہ پہ آئے، حلقہ کہتے ہیں دائرے کو، دائرے میں صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، اور یہ مسجد نبوی تھی، مدینے کے اندر تھے، باہر نہیں تھے، گلی میں نہیں تھے، یہ جلسہ تھا، جلوس نہیں ہے، جلسہ تھا، جلوس نہیں ہے، بیٹھے ہیں۔ اور پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی عربی پڑھے ہوئے سے پوچھ لیجئے، نذکر اللہ، ہم اللہ کا مولوی صاحب چونکہ میلاد ان کو دکھا ہے اور قوم کو مطمئن کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں۔ آگے چلیے، یہاں جناب امیر معاویہ ان سے کہنے لگے، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک۔ امیر معاویہ نے قسم دے کے پوچھا، تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کوئی تہمت نہیں دے رہا تھا، میں نے تم سے جو حلف لیا ہے نا، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور مقام اور رشتہ داری جو ہے وہ تم جانتے ہو حدیث کے حوالے سے بھی، تو میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، ایک دائرہ بنا کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے کہ اللہ کا پھر بولی اللہ کا ایتھے مینوں کوئی لفظ میلاد دا دس دا تو میں سب تو پہلے اگے ہونا سی، مجھے کیا حرج ہے؟ ساری دنیا کرتی ہے، مخالفت کرے، جو مل گیا تو مل گیا۔ دوسری چیز صحابہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بیٹھنے کا جلسے کا دوسرا موضوع یہ ہے، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، ہم اللہ کی تعریف اور حمد اور مدحت بیان کر رہے ہیں کہ اس نے جو ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے، اسلام کی نعمت اور ہدایت دی ہے۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، وَمَنَّ بِهِ، یہ بہی کی ضمیر اسلام کی طرف جا رہی، اللہ نے اس اسلام کی وجہ سے جو ہمیں پھر ہدایت کا تحفہ ادا کیا ہے اور انعام عطا کیا ہے۔ یہ تین عنوان جلسے کے صحیح مسلم کی حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیے۔ آپ نے ان سے کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، صحابہ واقعی میں تمہیں رب کی قسم دے کے کہتا ہوں صرف اس لیے بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر، اسلام کے تذکرے، اللہ کی نعمت کے اسلام کی رہنمائی تمہیں ملی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب رب کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے تم سے قسم کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ ہوا کیا ہے ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس قرآن پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، اسلام کے تذکرے کرنے، اس نعمت کے اوپر خوش ہونے، اور اللہ نے جو اس اسلام کے ساتھ تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ سر جی ایک لفظ بھی ولادت دا نہیں ہے تے پوری دنیا دے وچ دھماں پوائیاں تے وائرل کروا لیا تے سارا کچھ کیتا، تے جیڑے جان دے نے وہ تے جان دے نے، عام آدمی شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اہل علم کو ہر دور میں یہ شعور دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی خبر رکھتے ہیں پوری۔ اگر میں اس کی سند پہ آؤں، متن پہ آؤں اور ان کے الفاظ پہ آؤں تو 20 پہلو ہیں اس روایت کے اندر جو ان کے اس جھوٹ کو واضح کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ بیان کر رہے ہیں، اینکر پرسن خوش ہو رہا ہے، قوم بلے بلے واہ واہ کر رہی ہے، لوگ اس کو لے کے چل پڑے ہیں، کسی نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرا۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری کی، اب صحیح بخاری کا نام آ کے کوئی بھی حوالہ دے دیتا ہے۔ حوالہ کیا ہے جی؟ ایک یہودی آیا،
ایک یہودی آیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے رب نے منوایا ہے۔ میں نے محبت کیسے کرنی ہے؟ جیسے رب نے کروائی ہے۔ اگر یہ حدیث میلاد کی محبت میں ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم سر فہرست، سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سبز رنگ کی، ہاتھ میں جھنڈا لے کے، جو 12 سال زمانہ طالب علمی میں لیڈ کر سکتا ہے قوم کو، وہ اب بھی کر سکتا تھا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن ہے نہیں، دھوکہ ہے، شبہے ہیں۔ اب بیچارے کہہ بیٹھے ہیں، ثابت تو کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ گیا، ایک یہودی، حدیث نمبر 45 ہے، کتاب الایمان ہے۔ کہا عمر، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، جناب عمر کہا جی، کہا تمہاری کتاب میں ایک حدیث ہے، اگر وہ کہیں ہوتی نا ہم یہودیوں کی کسی کتاب میں، پھر سنیا جائے تواڈے کول کتاب چ کہے تے وہ کتے ساڈے یہودیاں دی کتاب چ ہوندی، اسی اس دن نو عید بنا لینا سی، ہم نے اس دن کو عید بنا۔ اس سوال کا کوئی مطلب سمجھیں آپ، کو مجھے سمجھائے گا؟ پڑھا لکھا کوئی بندہ، کوئی سمجھدار دانا بینا، یعنی اس وقت ابھی عید مسلمان کرتے ہی نہیں تھے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ عمر ایک قید ہے تہاڈی کتاب چ ساڈے کول ہوندی، تانوں پتہ ہی نہیں لگا، اسی تے عید بنا لینی سی۔ مطلب یہ تھا کہ تب تک عید نہیں تھی۔ میرا بھائی بیان کر رہا ہے، لیکن بھول گیا کہ پہلے کہہ بیٹھا ہے کہ اللہ نے ترشاں تے میلاد منا لیا سی، بھول بیٹھا ہے کہ کہہ بیٹھا ہے عالم ارواح میں میلاد ہو گیا تھا، بھول بیٹھا ہے کہہ بیٹھا ہے کہ فلاں فلاں موقع پہ عید ہو گئی ہے۔ یہاں حضرت عمر کو یہودی کہہ رہا ہے جناب تواڈے کول آئے تے ساڈے کول ہوندی تے اسی اودی عید بنا لینی۔ تانوں جی کوئی کہے کہ تواڈے گھر ایک چیز پئی ہے جو کتے ساڈے کول ہوندی تے اسی تے سیویاں پکا لینیاں سی، یہ مطلب ہے تواڈے گھر نہیں پکیاں پکیاں ہوندیاں، تسی کہندے لو بھاجیاں پکیاں نے۔ جناب عمر کہتے ہیں کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع ہے، جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، آج اسلام کے مکمل ہونے کی بات ہو گئی ہے، جو دین مکمل ہے۔ آخری صرف ایک سورت بعد میں اتری اور وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد پھر کوئی سورت نہیں اتری۔ بات سمجھ آئی؟ دین مکمل ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ جو تو آیت کہہ رہا ہے نا، ہمیں زیادہ پتہ ہے تیرے سے، ہم اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 9 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اور کھڑے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ، وقت کون سا تھا جب یہ اتری؟ ہمیں علم ہے جب اس موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ ہاتھ تھے کہ نہیں؟ احرام بننے سی تے 2.5 لاکھ چادراں اوتے تھلے وہ بھی ہونیاں نے، تے جیڑا پیغمبر 2.5 لاکھ چادراں پہنوا کے یمن تو کپڑے دیاں، یمن سے آتا تھا تب سوتی کپڑا، وہ لے کے دلوا سکتا تھا کیا؟ اگر یہ واقعتاً دین کا حصہ اور تکمیل کا حصہ ہوتا تو محبوب کہتے نا کہ آج اختتامی موقع ہے، جشن ہونا چاہیے، کانووکیشن ہونا چاہیے، 2.5 لاکھ جو ہیں وہ اس وقت ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے اور ان پہ کپڑے لگے ہوتے، اور کچھ نہیں، اپنے احرام کی چادروں کے بن جاتے، جھنڈے بن جاتے، لہراتے، اور میرے محبوب اعلان کرتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ 2.5 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیمرے واچ کر رہے ہیں، محبت سے نوٹ کر رہے ہیں، اور میرے محبوب کہتے ہیں الا ہل بلغت، جیڑا دین سی میں دس دیتا ہے، پورا ہو گیا ہے، مکمل ہے، تواڈے تک پہنچ گیا ہے، امانت مل گئی ہے۔ سب نے انگلی اٹھائی اور کہا محبوب ہاں، محبوب ہاں، محبوب جی، نام نام نام، ایسے ہی ہے۔ پھر میرے مرشد نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہ آ بندے نہیں تے ویکھ لے، او میری ذمہ داری۔ حضرات اگر یہاں بات ہوتی، میرے مرشد اپنی زندگی میں کبھی اس چیز کو چھوڑ کے نہ جاتے، اس لیے ہم آپ کے قول کو بھی لیتے ہیں دین، فعل کو بھی لیتے ہیں دین، آپ نے جس سے منع کیا اس سے بھی ہم رکتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین ہے، اور جس چیز سے آپ نے نہیں منع کرا ہم اس میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں جیڑی شاید نہیں منع وہ بھی دین ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کدے لئی؟ جیڑا نہیں منع وہ بھی دین، جیڑا منع وہ بھی دین۔
جو حکم دیا وہ بھی دین، جس سے روک دیا وہ بھی دین، جو قول ہے وہ بھی دین، جو فعل ہے وہ بھی دین، جب سارا کچھ ہی دین تھا۔ تو نکتہ سمجھیے، آج پیغمبر کو دل کیسے دینا ہے۔ میرے محبوب نے جو قولن منع کر دیا ہو وہ حرام ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ جس کا قولن آپ نے آرڈر دے دیا ہو وہ فرض ہوگا، واجب ہوگا۔ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر جوان بچے اور بچی کے اوپر جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ مرو اولادکم سبعا، 7 سال کا ہے اولاد کا حکم، اولاد کو نماز کا حکم واجب ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حکم ہے، واجب ہے، کرنا ہے۔ پیغمبر نے قولن حکم دے دیا، اور فعلن آپ نے تعلموا منی مناسککم خذوا منی مناسککم، آپ نے مناسک دیے، طواف کر کے دکھایا، 2 رکعت پڑھ کے دکھائی، صفا پہ چڑھ کے دکھایا، اتر کے دکھایا، مروہ پہ چڑھ کے دکھایا، مینا میں جا کر کے دکھایا، وہاں پہ مبیت کر کے دکھایا، پھر عرفہ میں جا کے قیام کر کے دکھایا، مزدلفہ میں سو کے دکھایا، کنکریاں مار کے دکھائیں، اور ساتھ میں کہا کہ لیتے جاؤ کرتے جاؤ، شاید اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ ملوں۔ آپ نے جو آرڈر دیا وہ بھی دین، جس سے روک دیا اس سے رکنا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بہتا ہوا خون حرام ہے، مردار حرام ہے، تمہارے اوپر سارے چپائے حلال ہے۔ لیکن یہاں فرق سمجھیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے جس چیز سے منع نہیں کیا اس کی کیا ویلیو ہے، وہ بھی دین ہے۔ اگر تو وہ ہے کھانے پینے کی چیز، اگر ہے مشروبات اور معقولات، اگر ہیں وہ ملابس اور پہننے کی چیزیں ملبوسات، اگر ہیں وہ معاملات تعلقات لین دین اور آپ کے اور میرے خرید و فروخت کے معاملے بیع اور شراء البیوع، تو پھر اصل جو ہے وہ ساری جائز ہے، منع نہیں ہے، جب تک منع آ نہ جائے۔ نہیں سمجھے دوبارہ میں انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے پھر اٹھوں گا۔ میں نے کچھ بھی کھانا ہے، اللہ کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی۔ محبوب کو، ابو جان کو اور امی جان کو کہا گیا یہ جنت ساری تمہارے لیے، جو دل کرے کھاؤ، جہاں دل کرے پیو، سوائے درخت کے جس سے روک دیا گیا۔ اصل کیا ہے؟ حلت، کھانے پینے میں حلت، پہننے میں اصل حلت، کاروبار کرنے میں لین دین میں اصل سب حلال ہے۔ جس سے منع کیا گیا جو حرام ہے وہ وحی کے ذریعے دلیل کے طور پہ ہمیں مل جائے گا، وہ حرام ہے، نہیں ملے گا تو حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چپائے حلال ہیں سارے، اصل ہے بھائی۔ حرام کون سا ہے؟ کہا بائی نیم چپائے 2 حرام ہیں، ایک خنزیر قرآن نے حرام قرار دیا، اور دوسرا گدھا، گھریلو گدھا، پاؤں 4 ہیں، ہے چپایا۔ خنزیر کھاتا چارہ ہے، بڑی صاف ستھری غذا کھاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے بائی نیم منع کر دیا، لاجک پہ مت جاؤ۔ محبوب گدھا ہم پہلے کھاتے رہے ہیں، وزن اٹھاتا ہے، اس پہ آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، حرج کیا کھانے میں؟ کہا اب سوال نکتہ چینی حاشیہ نشینی نہیں، کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، منع کر دیا ہے، وہی نے حرام کر دیا ہے۔ اچھا محبوب سارے چپائے باقی حلال ہیں؟ کہا سارے حلال ہیں، لے لیں جی لے لیں۔ بکرا ہے، کہا اللہ کے مردار نہ ہو جائے، اگر مردار ہو گیا تو 4 پائے والا اصل میں حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا، پھر وہ کھانا منع ہے۔ محبوب بکرا ہے، ہم گھر لے کے آئے تھے، رات باندھا تھا، اس کا گلا گھٹ گیا ہے، مر گیا ہے، کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ کہا معروف اسلامی طریقے سے چونکہ تکبیر بھی نہیں ہوئی، دم مسفوح بہا نہیں ہے، اس لیے گل گھوٹو سے مرا ہے، منخنقہ ہے، لہٰذا یہ مردار ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں نا حرام، اگر منع ہے تو دکھاؤ، منع دکھایا جائے گا معاملات میں، منع کی دلیل مانگی جائے گی معقولات میں، منع کی دلیل مانگی جائے گی مشروبات میں، منع کی دلیل مانگی جائے گی لین دین کے اندر۔ میں خرید و فروخت کرنے لگا ہوں، منع دکھا دے، پیسے پہ پیسہ ڈائریکٹ لے رہا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ بے جو ہے وہ تو کر رہا ہے، چیز کہاں ہے پتہ نہیں جی، کراچی ہے، دیکھی یا نہیں دیکھی؟ بے غرر ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے، ویسے خرید و فروخت جائز۔ سمجھ آ گئی؟ معقولات میں، مشروبات میں، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، اس کے اندر ہمیں دکھانا پڑے گا کہ حرام ہے۔ میں پیسے پہ پیسہ لے رہا ہوں،
حرام ہے جی حرام ہے، کہاں حرام ہے جی، کہاں منع ہے؟ ربا سے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور کہہ دیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، سچی توبہ کرنے والے ہو، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ بات ہو گئی۔ اب آ گیا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت میں اصل ہی منع ہے۔ عبادت میں جیسے کھانے پینے میں اصل حلال ہے، حلت ہے، منع کی دلیل چاہیے۔ عبادت کے اندر سب منع ہے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ یہ دھوکہ دیا ہے سارے سب سے بڑا۔ عبادت میں اصل ہی منع ہے، لا الہ الا اللہ، میں بندگی کرنے لگا ہوں اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی جائز ہے؟ اللہ کہتے ہیں حرام ہے، اس کی اصل ہی حرمت ہے۔ میں تو منات کو مانتا ہوں، میں عزا کو مانتا ہوں، میں لات کو مانتا ہوں، کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ جی دلیل تو نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ میرے پاس بڑے پرانے بزرگ ہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر سورہ نوح میں ہے، کہا قدیم جتنے مرضی ہیں، لا الہ الا اللہ اصل ہی منع ہے۔ بندگی صرف اللہ کی جائز ہے، کسی اور کی نہیں، اس کی حرمت ہے۔ کسی اور کو الہ بنانا ہے تو دلیل لے کے آ۔ دلیل نہیں ہے، کوئی کہے جی منع کیڑا ہے، میں تو بابے نو جا کے سلام کیتا ہے تو سجدہ کر لیا، تسی منع بکاؤ۔ اس کی اصل ہی منع ہے، اصل منع ہے۔ اصل منع نہ ہوتی تو حضور کے پاس جب باہر کی دنیا سے گھوم کے آیا نا، بندے جدو باہروں پھیر کے آتے ہیں نا، پھر اپنے محلوں کا سٹائل بھی وکھرا وکھرا بنا، واش روماں دے انداز ہور ہوندے نے۔ تواڈے علاقے دیاں کوٹھیاں دس دیاں نے کہ بزرگ باہر رہندے نے، اتوں اس حساب نال اتوں لیک لوک کے لے نے بھی ایداں دی ہونی چاہیے۔ تو باہر بندہ ویخ کے ٹریفک دے اصول تے اتنے پاکستان نو گالاں ہی کڈدا رہندا، یار کوئی اصول کوئی نہیں۔ یہ بزرگ کاروبار تے گئے سی تو باہروں ویخ کے آئے کہ بھی جننے اتنے وڈے چودھری نے نا، انہوں دے چھوٹی رعایا جھک کے سجدہ کر دی۔ انہوں نے دل چ ٹھان لی یار جالی جالی 2 نمبر جے وڈیرے نے، میرے محبوب سے تو بڑا کائنات میں کوئی نہیں، انہیں تو بڑا اللہ نے بنایا ہے۔ میں مدینے جاؤں گا سب سے پہلے آپ کو سجدہ کروں گا۔ سیدھے مسجد نبوی میں آئے، حضور کے گھٹنوں کے پاس آ کے کہنے لگے محبوب آج روکنا نا، آج آپ کا مرید آپ کو سجدہ کرے گا۔ دنیا کے جعلی جعلی حکمران سجدے کروا رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، میں سر نہیں جھکانے دوں۔ وضو کر رہا ہو تو بہت اوکھے بیٹھے ہو، یا گھر چلے جاؤ۔ اچھا نہیں لگتا میں کہوں، آپ فرنٹ پہ ہیں اور ہو جاتی ہے ایسی کیفیت۔ جی یا کرسی دے دیں ان کو، جی آ جائیں آ جائیں، نہیں اچھا نہیں لگ رہا، آ جائیں۔ اب کیمرے کے سامنے سوئیں گے تو اچھا لگے۔ بارک اللہ۔ جی ہم بات کر رہے تھے، کہنے لگے محبوب میں نے سجدہ کرنا ہے۔ تڑپ دیکھو، طلب دیکھو، خلوص دیکھو، کرنے والے کا ٹائٹل دیکھو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور نبوت ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، مرشد سامنے بیٹھے ہیں تے سانو کوئی چوکے ماڑا جا کرن تے کہیدا ویکھو میریاں قدراں، او تسی نہیں جے جان دے، آ جڑے باہروں آئے نے مینوں کڈا۔ تو باہر سے آ کے کہنے لگے محبوب سجدہ کرنے لگا ہوں۔ محبوب نے کہا خبردار، اگر میری شریعت میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اس امت کی بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، جتنا حق ان کا ان پہ ہے، لیکن میرے رب نے بیوی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، نہ شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ بیوی سے سجدہ کروائے۔ مجھ محمد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تو مجھ سے سجدہ کر اور میں تجھ سے کرواؤں، کیونکہ محمد خود کو حکم ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ۔ ایتھے ایک میرا ویرا نواں پڑھیا، ہر سال نا نئی نئی شریعت آنے لگ گئی ہے، مجبوری ہے، دین تو مکمل ہو گیا تھا وہاں پہ، اسے قرآن میں نا 5 میلاد نامے نظر آ گئے، اور بلے بلے اپنوں میں بیٹھ کے اس نے للا للا کری۔ اللہ نے جی فرشتوں کے آدم پیدا ہونے سے پہلے کہا آدم نو میں پیدا کرن لگا، جنم ہون لگی ہے، ولادت ہون لگی ہے، جدوں ولادت ہوئے نا تو میں ادھر روح پھوکاں قرآن دی آیت پڑھ کے تو تسی فوری سجدہ کر دینا۔ سارے نے کر لیا، جنہ نے کر لیا نورانی ایک کٹ گیا، وہ شیطانی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا بیٹھ کے، ان دوستوں سے بیٹھے ہیں، میں چونکہ دنیا داری میں سارے دوسرے دوست بیٹھتے ہیں، رات کو میں ان لوگوں میں ہوتا ہوں، دن کو ہمارا بیٹھنا اٹھنا دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے، تو میں نے پوچھ لیا سر اس میلاد نامے کو لے کے محبوب نے اپنے جتنے بھی امتی صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان سے یہ کام کروایا؟
کہ جیڑے سجدہ کرنگے او نورانی، جیڑے نہیں کرنگے او شیطانی. کہندے کرایا تو نہیں. تو میں کہا پھر جنہاں نے نہیں کیتا او کہندے جی او شیطانی، ساڈے تے مولانا نے کہا شیطانی. تو میں کہا جڑیاں اینی ہستیاں پیچھے لنگ گئیاں نے، تواڈے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میری خبر دے مطابق نہیں کیتا، تے انہاں نوں کیڑے کیٹاگری چ لکھو گے؟ ڈیری دے سجے پاسے یا کھبے پاسے؟ نورانی آل یا شیطانی آل؟ کہندے یار مولوی نوں سوچنا چاہیے سی، ہن تسی تے سانوں پوچھن دے، گل تے اِداں دی. کوئی عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں، عقل ہے تے سوچاں ہی سوچاں. ذرا سوچ لے، تھوڑا پڑھ لے. ایک اور آئے جناب یحییٰ علیہ السلام، انہوں کا میلاد نامہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. سلام علیہ یوم ولد، انہاں پڑھ کے نا آگے یوم یموت والا لفظ دا ترجمہ ہی چھڑ گیا کہ وہی سلام اگر ایتھے ولادت تے ہون ڈیا ہے تو وفات تے بھی تو ہونا ہے. وہ کیوں نہیں منایا؟ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، جتھے بھی واو لام دال والدہ دا لفظ آیا نا اتھو ہی سمجھے یہ میلاد ہونا ہے، لہذا پا دیتا. او جی جس دن میرا میلاد ہوا اللہ نے سلامتیاں اتاری. وَيَوْمَ أَمُوتُ، یہ ترجمہ ہی نہیں کیتا، ویسے ہی کٹ دیتا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا پھر کاٹ دیا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ سورہ بلد کے اندر لا کے کہا جی یہ حضور کا میلاد اللہ نے منایا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے. 150 سے زیادہ مفسرین اس کے اوپر لکھ کے بیٹھے ہیں، 4 قول لے کے بیٹھے ہیں. وَوَالِدٍ آدم مراد، وَمَا وَلَد اور ان کی اولاد مراد. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد ابراہیم اور ان کی اولاد مراد. وَوَالِدٍ پوری کائنات کے سارے باپ مراد. وَمَا وَلَد جو انہوں نے اولاد جنم دی وہ مراد. چوتھا قول کہنے لگے وَوَالِدٍ جن کی اولاد ہے وہ مراد. وَمَا وَلَد اور جو آخر ہیں جن کی اولاد نہیں ہوئی بے اولاد مراد. اللہ ان کی قسم اٹھا کر کے پھر آگے انسان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہاں میلاد مصطفیٰ کا چکر نہیں ہے. پاجی نو نویں سال نویں گل لب گئی، لے کے آ گئے. پھر سیدہ مریم تے بھی پاتا جی گھر چ کچھ نہ ہوئے تو میلاد مناؤ، اللہ برکتہ دے دیندا. کھجور نو بھی لاਉਣਾ دو، وہ بھی جڑی ہے نا پھر برکت دے نال کھجوراں تے رتبے جنیہ جڑی ہے نا وہ لے کے آندی ہے تے رتب وہ تازیاں کھجوراں تے فریش. لہذا تواڈے گھر کچھ نہ ہوئے منا او میرے سونے میرے نبی دا ایک جز ہے، پوری سیرت سر تو لے کے پیراں تلک اے آپ دی مکمل سیرت ہے تے اونوں دل دینا اے ایمان ہے. کیسے دیں گے دل؟ آئے میرے ساتھ 2 منٹ بات ختم کرتے ہیں اور معاملہ نبھاتے ہیں. اہل بیت کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ کیوں مانتے ہو اہل بیت کو؟ اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رشتہ دار ہیں، نہ ماننے والے نہیں. جنہوں نے نہیں مانا وہ ہمارے بھی کچھ نہیں لگتے. جنہوں نے مانا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ساتھ نبھایا، جو آپ کے ساتھ چلے. ایتھے آن کے میرے ویر نے ڈنڈی ماری، 5 نو لے کے بہ گیا. اج جلسے چ کنے آئے جے؟ 5 جانے جے، 1 2 3 4 تے 5. باقی بھائی جلسے چ نہیں جے آئے. 5 کرسیاں والے اوتھے جی، 5 چادر والے، 5 اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ آ میرے گھر والے نہیں، میں کہاں اللہ آ میرے اصحاب لمٹ. اب باقی سارے ان پڑھ نے. تواڈے تو 1.5 فٹ اگر اچے بہ گئے ہیں تو یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم ساڈے تو چھوٹے ہو. انہوں حضور نے چادر چ لے کے کیا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، تے باقی سارے فارغ کرتے ہی. وہ جیڑی اما روایت بیان کرن رہی ہے جنہ دا گھر ہے تے جنہ دی چادر ہے تے ام سلمہ، ان کو بھی تو نے فارغ کر دیا ہے. اگر وہ ماں جی نہ ہوتی، یہ بیان نہ کرتی، منظر نہ دیکھتی، روایت آگے نہ چلتی، آج تجھے پتہ نہ ہوتا کہ اس چادر کے اندر 5 تھے کون. انہاں 5 نو لے کے کہنا میں سارے نو منیا تے آ جڑے سارے نو منن والے نے. اللہ کا شکر ہے سنی لوگوں نے بھاویں جڑے بھی نے میرے نبی دے ایک ویکھا ویکھی بیچارے ادھر ٹر پیندے نے جداں دے ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی کتاباں دا علم نہیں ہوندا. میرے محبوب کی بیویوں سمیت 14 اہل بیت خود محبوب سربراہ ہیں اور 13 بیویاں ہیں. سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ سودا ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، ام سلمہ ہے، زینب بنت خزیمہ ہے، زینب بنت جاش ہیں، سیدہ جویریہ ہیں، سیدہ ام حبیبہ ہیں، سیدہ صفیہ ہیں، سیدہ میمونہ ہے، سیدہ ریحانہ بنت زید ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں. یہ 13 بیویاں 14ویں محبوب. پھر آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم عبداللہ اور ابراہیم، 14 تے 3 17 تے 4 بیٹیاں 21 تے 3 دماد
24 اور پھر جناب ابو العاص کے 3 بیٹے، جناب علی بن ابی العاص، جناب محمد بن ابی العاص، جناب یحییٰ بن ابی العاص، سیدہ امامہ بنت ابی العاص، 4 یہ میرے محبوب کے نواسے۔ کتنے بن گئے ویرے ہو؟ پہلے ہوئے سی 24 دماداں تلک، تے 24 دے وچ پا دو 4 28 تے سر جی عبداللہ بیٹے حضرت عثمان دے کنے ہو گئے 29 تے 6 جناب علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ چوں 29 تے 6 35 حضرات۔ ابھی میں گننے لگا ہوں، مسلم بن عقیل کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ جو عقیل ہے نا حضرت ابو طالب، آپ کہتے ہیں جی ان کے بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے بیٹے ہیں، جناب علی کے بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ ہاں ان کا پتہ ہے کتنے تھے؟ حالے میں بیویاں نہیں دسن لگا، اینا دے 20 یا 21 منڈے سی تے 10 یا 11 کڑیاں سی، تیاں کنے ہو گئے باجی؟ صرف انہاں دے بچے 20 تے 10 30، بعض نے 32 کہنے، بعض نے 33 کہنے، بعض نے 30 بولے نے، اسی گھٹ تو گھٹ 30 لے لینے ہیں۔ چلو ذرا گنی چلو، ابھی میں نے جناب علی المرتضیٰ کے بعد گننا ہے، ابو طالب کی 6 بیویاں ہیں اور 12 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر میں نے جناب آل عباس کو لے کے چلنا ہے، آل حمزہ کو لے کر کے چلنا ہے، میں نے ان جب آل صفیہ کو لے کے چلنا ہے۔ یہ تو تعداد ٹپ جانی ہے 100 تو تسی تو 50 نو مان کے بیٹھے ہو، اسی 100 نو مان کے بھی نہ منن والے ہیں۔ میں نے ان کو کیوں مانا ہے؟ ان کا رشتہ میرے مرشد سے تھا۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے صحابہ کو صحابہ کیوں مانا ہے؟ میرے رشتہ دار تھے، میرے پیغمبر کے رشتہ دار تھے جی۔ سلمان من اہل البیت، سلمان فارس سے چل کے، ایران سے چل کے اگر میرے پاس آ گیا ہے، میرے گھر کا فرد ہے، کیونکہ اس نے میرے اس کلمے کو پڑھا جو رب نے میرے اوپر اتارا ہے۔ اس لیے دعوت ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکروں کے نکل سے لا الہ الا اللہ کے رشتے کو مضبوط کر کے دیکھو، حق کو لے کے دیکھو، قرآن کی آیت کو لے کے دیکھو، حدیث کی دلیل کو دے کے دیکھو، تاریخ کے جھروکوں میں اگر جاؤ تو وہاں ذرا چیک کر لو کون کیا ہے کیسا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تو میں او یہودی کہندے سی نصرانیاں دا ککھ نہ رہے تے نصرانی کہندے سی انہاں دا ککھ نہ رہے، اے ٹھیک نہیں تو او کہندے سی او ٹھیک نہیں، ایویں اسی بھی شروع کر لیا۔ انہاں دا تے نبی وکھرا، کتاب وکھری، تہاڈی میری تے کتاب بھی ایک تے جناب بھی ایک تے رسالت بھی ایک تے کلمہ بھی ایک تے رسول بھی ایک، پیغمبر بھی ایک، اہل بیت بھی وہ، صحابہ بھی وہ، حضرات تابعین بھی ان کو ماننے والے، ان کو ماننے والے تبع تابعین بھی ہمارے، ان کو آگے لے کے پڑھنے والے فقہا بھی ہمارے، روایتیں نقل کرنے والے محدثین بھی ہمارے، آیات کی تفسیر کرنے والے مفسرین بھی ہمارے۔ جب یہ سب اپنے تھے تو بیگانگی کہاں سے آ گئی؟ بات تو صرف اتنی تھی کہ دلیل ریئل ہے تو لے لو۔ اگر میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد منایا، میرے تے نہ جاؤ کسی دن صحیح مسلم کھول کے اردو ترجمے نال پڑھ لو، نمبر تے ہے 6857، حدیث تو موجود ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر پتہ لگ جائے گا کہ پھڑ کے ہمیں بنی ہے یا ولیٹی ہے یا واقعی دا حقدار بھی ہے سی کہ نہیں سی ہے۔ سر جی پرابلم یہی آئی ہے، دودھ تے ویکھ کے لے آئے تے چیک کر کے لے آئے، پانی تک بھی چیک کروا لیا کہ پین دے قابل ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تے ایتھوں بہ کے ناسا تلک دیاں خبراں لے لیاں نے، انڈیا چاند تے پہنچ گیا ہے، منجیاں تھلے لے آؤ کتے تو تھوکی نہ دین، اتنا فخر اتنی اکڑ، اور اپنا جہاں میٹر اور معاملہ ہے وہ سمجھ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو دین خالص ہے، الا للہ الدین الخالص۔ پتہ کیا چلا؟ وہ لینا ہے جو رب نے اتارا ہے، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ کی سنت سمجھ آ گئی؟ منع دا جدو ہن کوئی پوچھے نا تو جی منع وکھاؤ، اتنے کسی ایک نے کہتا جی پھر فجر دیاں 2 رکعتاں نے فرض تیجی، کہندا وہ فرض ہے، مستحب میں نہیں ہے، مستحب میں منع، کر لو تو جائز، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، کرو تو ثواب۔ ایتھے میں گل مکاؤن لگا جے تے ذرا توجہ نال، جدو اسی 12 سال لیڈ کیتا نا جی، سانو انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں سی ہوندا، نانکے سی ادھر سی، سکولاں کالجاں چلی دا سی، اللہ دی سپرد ویلکم جی آیا نو نعرے لگتے تھے۔ ایک دن نا میرے ننیال نے کہہ دیا ددیال کو، ددیال ہیں دیوبندی، کہندے یار یہ بد مذہب نے،
میں نے کہا کہ ان کی داڑیاں بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نیک آدمی بھی ہیں, متقی بھی ہیں, تو میرے نانکے ہیں انہوں نے چکی رکھ دینا. نانکیاں نو پوچھیا, انہوں نے کیا ہے پکے ٹھکے مشرک میں. شیعوں کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, پکے کافر ہیں. میں زمانہ طالب علمی سے نکلا اور آ کر کے ایک ادارے میں پڑھا, اللہ جزا دے ان لوگوں کو 6 سال ان کے خلاف مناظرے کیے, جامعہ سلفیہ فیصل آباد. ٹف ٹائم دیا جتنا ہو سکتا تھا, لیکن اس نتیجے پہ پہنچا جب واپس گھر گیا تو میرے نانکے مینوں کہنے لگے اوئے بے پیرا ہو گئے, ددیال کہنے لگے بد مذہبہ ہو گیا ہے. یار بیلی میرے سارے شیعہ تھے کلاس فیلوز, وہ کہنے لگے بے امامہ ہو گئے ہیں. میں نے ایسا کچھ سین وہاں پہ دیکھا نہیں تھا, کیونکہ وہ صبح سے لے کے شام تلک کہتے ہیں جی محبت نہیں, اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ بچہ بڑے جوان چھوٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حدیث پڑھ رہے ہیں, کبھی فرائض پڑھ رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ غسل کا پڑھ رہے ہیں, کبھی وہ تیمم کا پڑھ رہے ہیں, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا, کبھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا قیام کیسے تھا, کبھی یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ رکوع کیسے تھا, ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں محبت ہی نہیں ہے, تو معیار کیا ہے؟ کہنے لگے جی معیار جیڑا عید میلاد نو نہیں نہ ماندا وہ نبی دا کچھ نہیں لگتا, انہوں محبت ہی نہیں, انہوں خوشی بھی نہیں. یہاں آ کر کے بات اڑ گئی, ایک جز پہ ساری زندگی تو جو مرضی کرتا رہے. 97 بکس ہیں امام بخاری کی ایک کتاب کے اندر, پھر ان کے آگے ہزاروں ابواب اور احادیث آئی ہیں, ایک ایک شیخ پڑھا رہا ہے, زندگی گزر گئی مگر اسے محبت نہیں ہے. محبت انہوں ہے جنہیں 12 دینا کم کر لیا. ہم شروع میں پڑھتے تھے کہ جو نہیں مانتا اس عید کو وہ ابلیس ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوش. پھر فتویٰ تھوڑا جا سخت ہویا, میلاد کے منکر کافر ہے, جیڑا نہیں مناؤں کافر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہا کہیں یہ منکر نے 3 فتوے ہو گئے, کافر, منکر اور ابلیس. ایس سال فتویٰ آیا ہے کہ جیڑا نہیں مناؤں نا عید تو کھانا کھاؤ, مستحب ہے, جی کو منا لوے تو ثواب ہے, نہ مناوے تو گناہ کوئی نہیں. یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں, کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. میرے محبوب میرے پیارے صرف فیصلہ کر کے دے دے دنیا ہے یا دین ہے. اگر دنیا ہے تو جو مرضی کر, میں تجھے روک جاؤں. تو تھڑا بنا, تو گیٹ وڈا لوا, تو چھوٹا لوا, رنگ پیلا کر, رنگ سبز کر, تو اپنے گھر چ بتاؤں پکا, آلو پکا, چھولے پکا, چنے پکا, چاٹ بنا, میٹھا بنا, کڑوا بنا, جو تیرے من میں آئے, میں نہیں روکنے والا. جیڑی شے مرضی کٹی جا تو سبیلا لائی جا, گھر دے وچ جد دنیا داری ہے تو نو پرابلم, کیونکہ دنیا میں ایجاد ہے, دنیا میں جدت ہے, دنیا میں نیو ہے. سادہ پانی ہے میٹھا کر لو, میٹھا ہے شربت ڈال کے روح افزا بنا لو, جامع شیری کر لو, شربت الائچی ڈال لو, اس میں شربت بزوری ڈال لو, ملک شیک بنا لو, جامنا دا پاویں بنا لو, تو پاویں خربوزے دا بنا لو. پیتا جے کدی خربوزے دا ملک شیک؟ مدینے میں نے 5 سال پیا ہے, یہاں کہتے ہیں پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے. تو خیر جدت ہے جو مرضی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, دنیا میں عام آواز کو اوپر چل کے بلال کی آواز بلند ہو جائے, میزنا پہ چڑھ کے ابن ام مکتوم کی آواز پورے مدینے میں پھیلے, پھر جو ہے اس کے بعد سینگ آیا, اس میں آواز نکالی جائے, وہ لمبا ہو جائے, پھر اس کا سپیکر بنا چھوٹا جو سپیکر ہی ہے, آگے پھر ہارن بنا, پھر توتی بنی, پھر مائک بنے, پھر ساؤنڈ سسٹم بنے. یہ دنیا جدت ہے, اس کو بدعات کے چکر میں لائے گا. یہ ایجادات ہیں. گھر سادہ بنا, ٹی آر والا بنا, بالوں والا بنا, اوپر لینٹر ڈال, اور کوئی جدت آتی ہے وہ لے آ. آج تو گدے پہ تھا, کل سائیکل پہ آ, موٹر سائیکل پہ آ, پھر تو بس پہ چڑھ, جہاز پہ چڑھ. دنیا ہے, ایجادات ہے, جدت مطلوب ہے. دین مکمل ہے, اس میں قدامت چاہیے اور اصل چاہیے. دین مکمل ہے. معاملہ اگر دنیا کہے جو مرضی کر میں روک جاؤں تو مجھے کہنا. جب تو دین کہے گا پھر اس کی جگہ مقرر کرے گا, میلاد چوک ہے, پھر تو اس کا زمان متعین کرے گا, 12 ربیع الاول ہے, پھر تو اس پہ دوام کرے گا کہ ہمیشگی ہے ہر سال, پھر تو اس کی دعوت دے گا کہ آؤ آؤ مناؤ, جو نہ منائے وہ ایسے وہ کافر, ابلیس, لعین, شیطان ہے. تو یہ تیری 5 چیزیں جو ہے نا, یہ ایک جائز چیز کو بھی حرام کر دے گی. یہ ہے بدعت, یہ ہے بدعت. دین ہے تو پھر وہ جی تسی بخاری دا ختم نہیں دیندے شاہ صاحب, تسی ہن 4 نومبر دا کہن ڈے ہو, تسی نہیں بدعت کیتی. او میرے بھائی, دین کا معاملہ ہے, پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے, پڑھائی ہے, ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے, اختتام ہوتا ہے, لیکن اس میں تجھے
یہ پتہ چلا ہے ہمیشہ 4 نومبر ہی مناؤں جی. کیوں جی؟ میں آتا رہتا ہوں جیلم میں، پتہ ہے مجھے جیڑا کوئی حساب لگ جاوے، دن مقرر نہیں اور تجھے دعوت بھی نہیں ہے کہ زبردستی یا نہ آیا نہ منایا تے اگے فتویٰ بھی کونی پہ مشرک ہیں، ابلیس ہیں یا کافر ہیں یا کی ہیں، تو پھر تو نے کیسے ملا دیا؟ سر جی دین ہے. باقی رہ گئی سیرت کانفرنس ہے، اس پہ بھی اعتراض ہے جناب. اگر یہ دین ہے، دن مقرر کر کے اسی تاریخ کو، زمان مقرر کر کے، جگہ مقرر کر کے اسی جگہ، پھر اس کی دعوت اشتہارات آؤ، یہاں تک تو ہے بات ٹھیک. کوئی آوے بسم اللہ نہیں آوے نہ سی، جیڑا نہ آوے اگلے دن اور بوئے تے جا کے نا سٹیکر چھپوائے ہون، آ بھی کانفرنس چ نہیں آیا، منکر آ بھی نہیں آیا، ابلیس آ بھی نہیں آیا، لعین آ بھی نہیں آیا، شیطان آ بھی نہیں آیا. جناب آپ تو گھر کے اندر جلوس لا کے گلیوں کے اندر لا کر کے سارا کچھ کرتے ہیں. میرے نبی نے تو مکہ فتح کر کے یہ کہا تھا جو میرے دشمن کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا. تو اپنوں کو اپنا دشمن بنا کے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا گنوا کے، کون کون سے فتوے لگوا کے، یہ تیرے پیغمبر کی تعلیم تھی. محبوب تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے، دل میں جگہ دیتے تھے، پتھر مارنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہنے دیتے تھے. اور آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کیجیے. یہ فتوے کب تلک چلیں گے؟ فتوے جس دن میں نے لوٹائے تھے تو سارے پریشان ہو گئے تھے. اے فتوی امام صاحب تے جیڑا کام جتھے کھلارنا امام صاحب نو سانو بھی کھڑا کر، وہ جی تسی نہیں مناؤں دے. میں کہا جی میں اس وجہ تو نہیں مناؤں دا، امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا اور رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے. چاروں کے پاس بڑے بڑے شہر تھے. مصر تھا امام شافعی کے پاس، مدینہ تھا امام مالک کے پاس، بغداد تھا جناب امام احمد بن حنبل کے پاس، اور کوفہ جیسا مقام تھا جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور چاروں شہر بڑے عظیم تر. جے ایتھے ہویا ہوندا تے سر جی اسی سارے فہرست کھلوتے نا، جغرافی دے سٹوڈنٹ ہاں، تاریخ دے سٹوڈنٹ ہاں، ہسٹری دے سٹوڈنٹ ہاں، دن رات پڑھن دیکھن تو بعد اگر تسی یہ جذباتی فیصلے کرو گے تو معذرت ہے. دین بناؤ تے معذرت، دنیا بنا کے جو مرضی کری جو، کسی دے اپنے کاکے دے اوتے 10 من دودھ لا دے. اسی تے او دا انکار نہیں کیتا تے حضور تے کوئی 100 من بھاویں لا دے، سانو کہدا انکار ہے. لیکن اے نہ کہے کہ دین ہے، جے نہ کیتا تے دین نہیں، کیک نہ کٹیا تے دین نہیں. جس صبح کا آغاز کیک کاٹنے سے ہو، من تشبہ بقوم، میرے محبوب کے پاس انواع و اقسام کی مٹھائیاں تھیں، آسمان کی طرف منہ اٹھائیں قبلہ بدل جائے، نظر تاں چک دیتے آسمان تو کیک نہیں سی آ سکتے. سر جی سینہ زوری نہ کریں، دین سادہ ہے، دین پورا ہے، دین مکمل ہے، دین دلیل ہے، دین واضح ہے. لیلھا کنہارھا، یہ واضح اور روشن ہے. اس کے اندر ڈنڈیاں شنڈیاں مارو گے تو پکڑے جاؤ گے. یہ قوم بڑی سیانی ہے، یہ سمجھدار ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قوم کو شعور دیا ہے. میں بھی اگر کسی جگہ ضعیف روایت بیان کروں، ضعیف سن لو، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ کرسی آپ لوگوں نے دی ہے نا، صوفہ اعزاز کا سمجھا جا رہا ہے. محبوب کہتے ہیں جس نے اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے خلاف جھوٹ بولا، جو بات میں نے نہیں کی اور کی، کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ کی کرسی پہ بٹھائے گا. جھوٹ بولنے والے مولوی نو کہو نا ذرا تتے توے تے 2 منٹ بہ، تے بھاویں منگلا ڈیم چ ٹھنڈا کیتا ہویا توا ہوئے، تھلے آگ بلی تے وہ جہنم کی آگ ہے. مولانا یہ دنیا کے 4 روپے 4 پیسے، ہلا گلا، بلے بلے، شاباش، نعرے اور یہ چیزیں یہ عارضی ہیں. میں بھی مروا سکتا تھا، کروا سکتا تھا، یہ 4 چیزیں پیش کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا ڈر ہے، محبوب کی حیا ہے اور ان کی شرم ہے. جو کام میرے محبوب نے نہیں کیا، جو چیز عبادت میں آپ نے اصل منع ہے اور آپ نے نہیں کری وہ منع ہے، جب تک کرنے کی دلیل نہیں ملے گی ہم وہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے. بات اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو زبردستی کا سودا نہیں. لیکن وہ عادت نہ بنائیں جو یہود و نصارہ کی تھی، ایک دوسرے کو یہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ٹھیک نہیں. یہاں سارے ٹھیک ہیں، نہ سب ٹھیک ہیں نہ سبھی غلط ہے. کچھ میرے بھائیوں کے پاس بہت اچھا ہے، کچھ میرے پاس اچھا ہے، کچھ ان کے پاس اچھا ہے. جو سب کے پاس کامن ہے اس کو لے کر کے چلو، جس میں اختلاف ہے اس پہ دلیل کو اپنا امام بنا لو. اللہ کی قسم تم ہار کے بھی ہارے نہیں ہو، تم ہار کے بھی نہیں ہارے.
ہماری اذان کامل، اذان کے جتنے جملے ہیں وہ کامن، توحید ہماری ایک جیسی، رسالت ایک جیسی، حی علی الصلاۃ ایک جیسا، حی علی الفلاح ایک جیسا، الصلاۃ خیر من النوم ایک جیسا، ہمارا قیام ایک جیسا، رکوع ایک جیسا، سجدہ ایک جیسا، تشہد ایک جیسا، سلام پھیرنا ایک جیسا، تسبیحات ایک جیسی، روزے ایک جیسے، تعداد ایک جیسی، کن چکروں میں پڑے ہو، حج جمرہ ایک جیسا، طواف ایک جیسے، قربانیاں ایک جیسی، پھر اس کے بعد بھی وہی چیزیں لینی ہیں جو چھوٹی موٹی اختلافی اور کافر تے ابلیس بنا کے رکھ دینا۔ سر جی جو اللہ نے بنایا ہے وہ واضح طور پہ سنیں، کفر نہیں، کفر حرام ہے، اس سے بچیں، کافروں کو دعوت دیں، شرک نہیں، توحید خالص ہو، سنت پیور ہو، بدعت نہیں، یہ تین چیزیں لے کر کے چلیں، بد عملی نہ ہو۔ وگرنہ آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا، اے ملی یا فاطمہ میری پتری تو بڑی عظیم ہے اور منن والی ہیں، علی دی اہلیہ ہیں تے حسنین دی ماما جان ہے، لیکن عمل کر کے آمی کل قیامت دے دن عملاں تے نبیڑے ہونے ہی۔ تو بد عملی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، آپ کے اور میرے وہ اپنے بد عملیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کسی بد عملی کو کسی جماعت کا، اور اگر اس سے اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، مجھے اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں جی اسی نہیں انہوں نے قبراں تے کہندے، اسی نہیں کہندے نچو، اسی نہیں کہندے آپ دی میلاد تیا کرو۔ پاجی تسی نہیں کہندے تے روک دے بھی تے نہیں نا، حوصلہ افزائی تے کر دے ہو۔ راغب نعیمی صاحب نے اب جو پھنسے ہیں تو آ کر کے ایک جلوس میں پھنسے تو کیا کچھ نہیں لکھ دیا؟ حضرات ہم سال ہر سال سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، پیغمبر کی بیٹیاں پردہ کرانے جو ہستی آئے تھے وہ 12 ربیع الاول کی یوں پہاڑیاں، یوں ڈانس، یوں گانے، اور عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو لگیں گے، رام لیلا فلم لگی ہے، 4 شو لگیں گے، تھیٹر لگے گا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ دنیا کے سارے جرم میرے پیغمبر جو مٹانے آئے تھے وہ عید میلاد النبی کے نام پہ اگر شروع کر رکھے ہیں تو اپنوں کی پکار سن لو، اگر ہماری نہیں سنتے غلط ہے، روکو اپنوں کو، انشاءاللہ یہ دین خالص ہو جائے گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی کہ یہ ہمارے جو سارے علماء کرام ہیں، یہ جو درس دیتے ہیں ماشاءاللہ دین کے معاملے میں بڑا سب، جی تو یہ جو اختلاف ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ جیسے اب یہ ہمارے علماء کرام اختلاف کرتے ہیں مرزا علی سے جلن والا، تو توحید کے معاملے میں تو وہ بھی بہت سخت ہے، اس کے بیانات توحید کو لے کر بہت اچھے ہوتے ہیں، تو بجائے ہم پہ تنقید کرنے کے، جیسے اختلاف ہو گیا تھا صحابہ میں بھی تو علماء میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو پازیٹیو لے کے تو اس طرح ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو دعوت دی جائیں، آپس میں کوئی معاملات طے کر لیے جائیں، کہ حالانکہ وہ اہل حدیثوں کے جو جماعت ہے، جو توحید پسند لوگ ہیں، ان کی تو وہ بہت زیادہ حمایت کرتا ہے۔ جی تشریف رکھیں جی۔ پہلی بات تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں الحمدللہ آج تلک ایک ہی بات ہے کہ حق اور سچ بات کا جتنا پرزہ، جتنا جملہ، جتنی لائن، میرا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر وہ شیطان سے بھی ملے اور اس کی تصدیق شریعت اسلامیہ کر دے تو اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، لیا جائے گا، جیسے آیت الکرسی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو 100% پیور کہیں اور بیچیں اور اس کے ساتھ باقی چیزوں میں 2 نمبری کریں، آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، دکان کے اندر ایک چیز تو آپ بڑی پیور بیچتے ہیں، ساتھ میں باقی چیزیں، اور جب کوئی آئے اور آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کر رکھا ہے، یہ ملاوٹ ہے فلاں، تو آپ کہیں جی میں تو اس چیز میں 1 نمبر ہوں، نہیں چلے گا۔ جہاں 2 نمبری ہے، اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ 2 نمبری کو بڑی باریک بینیوں سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصل میں توحید کے شلٹر میں، حدیث پاک کے شلٹر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے شلٹر میں، میرے پیغمبر کے ٹوٹل جتنے صحابہ ہیں ان کو فارغ کر دینا، اور ان کے بارے میں بیٹھ کے فائنلی ایک دیکھیے، میں نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے، میں کی ہے، ڈاکٹر ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرے سے پہلے جو میرے اسلاف میں بڑے پی ایچ ڈی کر گئے میں ان کے فیصلے کروں کہ ان کے جتنے بھی نگران تھے وہ اچھے نہیں تھے، ان کے مشرف اچھے نہیں تھے، اور یہ یونیورسٹی ٹھیک ہے پنجاب ہے لیکن یہ سارے بیکار ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو گارنٹی دے رہے ہیں، آپ اور میں اس کے جج نہیں ہیں، ہمارا صرف اتنا اختلاف، بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی اس کو طول دینا، زبان درازیاں کرنا، فضولیات اور لغویات بولنا، اور بڑی بڑی ہستیوں کو گرانا اور یوں سمجھنا، ہم تو اپنے باپ سے بھی ادب اور لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ یہی اختلاف ہے جو علماء کرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بات جب اپنے پہ آتی ہے تو بری لگتی ہے، جب دوسرے پہ ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔
اگر سارے مل بیٹھیں گے، ہمارا آج تک آپ نے میرا کوئی بیان نہیں سنا ہوگا، ہم ایک ایک بات ایک ایک جملے کو اگر توحید میں بھی ڈنڈی ماریں گے پکڑے جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے ترجمے میں ڈنڈی ماریں پکڑے جاتے ہیں، اور علماء الحمدللہ بڑی مضبوط گرفت رکھتے ہیں اور اس پہ ہے، اور یہ چلتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی ایسے ہی کرتا تھا، مناظرے کرتا تھا، مباحثے کرتا تھا، سب کو جھوٹے کہتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ، دیگروں کے ساتھ، اور بڑے بڑے لیول پہ جا کر کے، لیکن اینڈ اس کی کیا ہوئی تھی؟ اس اینڈ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے نتیجے میں، کیونکہ جو میرے پیغمبر کے سند یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، ان کے اوپر آپ اٹھ کر کے بحث اور مباحثے کریں تو یہ پورے دین کو گرانے والی بات ہے، کیونکہ قرآن انہی نے لکھا ہے، توحید انہی نے بتائی ہے، سند وہی ہیں دین کی۔ اگر آپ سند ہی فارغ کر دیں کہ پلر سارے نکالیں، چھت سے پیار کرتے رہیں، کیا ہوگا؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو ابھی احساس اور ادراک نہیں ہے، یہ ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے، اس کے اوپر جو ہے وقت فیصلہ کرے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ دونوں طرف سے کوششیں جاری ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے وہ کر رہا ہے، کون کس کا دفاع کر رہا ہے، کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن جو پہلے جنتوں میں جا چکے ہیں ان کو جہنمی بنانے میں زندگی گزار دیں، اور جن کے بارے میں رب راضی ہے ان سے ہم ناراضگیوں کا اظہار کرتے، یہ ہم سے نہیں ہوتا نہ ہم کرتے۔ جی جی جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ زہر بھی ختم کر کے پی جاتے ہیں، جی جی تو یہ ہمارے علماء کرام جیسے درس دیتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے کہ تاکہ جو بھی مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے شرک صغریٰ سے یا شرک جانے یا انجانے کرتے ہیں، وہ کیسے بچا جائے؟ میرے بھائی ہر چیز واضح ہے، ہر چیز واضح ہے، الحلال بین والحرام بین۔ پرابلم یہ ہے ہم پڑھتے نہیں، اسٹڈی نہیں، مطالعہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں باہر کی دنیا میں جو علم ہے نا، وہ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر کامن ہے۔ اگر 8ویں کلاس میں دنیا دار قرات پڑھ رہا ہے تو دیندار بھی قرات پڑھ رہا ہے، ادھر حفظ ہے اتنے پارے تو ادھر بھی اتنے ہیں، یہاں حدیث کے اتنے چیپٹر ہیں تو وہاں بھی اتنے ہیں۔ لہٰذا امام جب بول رہا ہوتا ہے تو آگے مقتدی جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ان کی اسٹڈی میں ہوتا ہے، مطالعے میں ہوتا ہے، علم میں ہوتا ہے۔ نہ امام ڈنڈی مار سکتا ہے نہ وہ مارنے دیتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سنے سنائی کے زیادہ قائل ہیں، پڑھنے پہ راضی نہیں ہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، آپ مطالعہ کر لیں۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے ذکر کی ہے، یہ جناب بڑی شد و مد کے ساتھ بیان ہے۔ اب اگر کوئی پڑھے گا، اسی طرح مرزا ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی جس لفظ میں معانی میں اپنے مطلب کی چیز لے کر کے ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا۔ عام بندے کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی میں نے آیت بتائی ہے عیسیٰ علیہ السلام والی اور یحییٰ علیہ السلام والی، پڑھنے والا اس کو پوری پڑھے گا، ترجمہ صرف کرے گا یوم ولدت، جب میری ولادت ہوئی، جب میری میلاد ہوئی۔ اب جس بندے کا میلاد پہ محبت اور عقیدہ اور یقین ہے وہ تو شاباش دے گا نا کہ مولانا نے ثابت کر دیا، تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ میں طالب علم تھا، اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے جو پہلے جمعے پڑھے ان میں سے ایک جمعہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ختم کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو مولوی روکتے ہیں زیادتی کرتے ہیں، سر پہ مولانا نے قرآن رکھا ہوا تھا کہ اللہ دی قسم ہے دے وچ نہ کل دا ذکر ہے، سریکی تھا اللہ دی قسم دے وچ کلیں دا ذکر ہے۔ پھر اس نے جگہ جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے عام آدمی جب کہے گا یا ایھا النبی قل لازواجک، کل آئے جیا صحیح آئے، مار نعرہ لگ گیا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، یہ سارے ہوئے۔ ہم نے کہا یار یہ تو دلیلیں دے رہا ہے۔ اس وقت ہمارا مبلغ علم اتنا ہے، سٹڈی اتنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ختم اللہ علی قلوبہم ختما، ختم دا لفظ آیا پہ کوئی نہ آکے جیا آیا پہ کہ نہیں منے دے جڑا نہ منے وال قرآن دا منکر تھیا یا نہ تھیا۔ اللہ دے تریجے دا ذکر ہے، تیسرے کا ذکر دے رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہیں کو پوچھو ثلاثہ کی کو آ دینا کہ ترے کو، ترے کیا ہوندے تین، یہ تریجا تھا آیا پہ۔ تلک عشرۃ کاملہ، ادا ہے یہ 10واں ہو گیا ثابت۔ 40 لیلہ، یہ چلے کی دلیل ہے، بلے بلے ہوگی قرآن سے۔ تو میرے بھائی ایسے جو مطالعے ہیں نا، کرنے والوں کے کروانے والوں کے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سٹڈی نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، ڈیپلی نہیں جائیں گے، اور صرف سنی سنائی پہ یقین کریں گے، پھر آمنا و صدقنا، پھر اللہ ہی حافظ ہے، وہی ہو رہا ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔
مطالعہ کیجئے، پڑھیے، دیکھیے، جو میں کہہ رہا ہوں اگر بات صحیح ہے بسم اللہ، نہیں ریجیکٹ کر دیں، نو پرابلم، آپ پہ زبردستی تو ہے نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی ایمانیات اور اپنی اساس مخلص ہو کے اپنے رب سے کہہ دیں اللہ میں تیرے دین کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہا ہوں، مجھے گمراہ نہ کرنا، دھوکہ نہ ہو، اور میرے ساتھ کوئی دو نمبری بھی نہ ہو، نہ میں ایسا چاہتا ہوں نہ میرے ساتھ ہو۔ داڑھی کے جو بال بکتے ہیں بھائی، بکتے ہیں، بیچ دیا کریں، نہیں مرد کے بال بیچنے منع ہے، عورت کے بال گر جائیں کٹ جائیں وہ بیچنے 6,000 روپے 10,000 روپے جائز ہیں۔ میں یہ اصل میں کہہ رہا تھا، گرے ہوئے بال اگر کہیں بھی گرے ہیں اٹھا لیں، وہ آپ پہ پابندی نہیں، حالت احرام میں بھی بال گر جائے آپ پہ کوئی دم نہیں ہے، زبردستی اکھاڑنا کرنا وہ منع ہے، جو گرتے ہیں آٹومیٹکلی وہ گرنے دیں، وہ میرے سے نہیں اٹھیں گے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، رب کے معاملات ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جی میرے خیال میں ختم کریں، صبح کلاسز لینی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر آج کوئی بات نہیں آپ کی جا رہی، کوئی سمجھ نہیں لگی۔ میں میرپور آزاد کشمیر سے آیا ہوں، میں نے کوئی تقریباً 10-12 سال میں آپ کے 4 پروگرام میرپور میں ہوئے ہیں، 3 میرپور میں ہوئے ہیں، 1 ضلع بھیمر کلری میں ہوا ہے، سارے مجھے عنوان بھی ان کے یاد ہے۔ جو کلری میں ہوا تھا وہ سورہ اخلاص پہ آپ نے کیا تھا، اور میرپور میں نامبی میں عوامی معراج آل کے سامنے مسجد میں ہوا تھا، ادھر آپ نے 6 آیات پڑھی تھی، سورہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ 6 آیات ادھر آپ نے پڑھی تھی، میں بہت دفعہ پڑھی ہے ماشاءاللہ، سینکڑوں دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن جس طرح آپ نے اس کی تفصیل بیان کی تھی میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ دوسرا بلا میں میرپور میں ایک بار آپ آئے تھے، ادھر سنا کے موضوع پہ آپ نے پڑھا تھا سبحان اللہ و بحمدہ کا وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بہت سارے علماء کرام کو میں نے سنا ہے، تو میرے دل کی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے عالم کو سنوں کہ جس سے مجھے کوئی ایک بات ملے، تو شکر الحمدللہ میں نے آپ کو جب بھی سنا ہے مجھے ایک نہیں مجھے بہت ساری اچھی باتیں ملی ہیں۔ تو ایک بار آپ جدھر پڑھی آئے تھے ادھر آپ کا موضوع تھا کہ شادی وہ بندہ کرے جس کی اپنا سوال دے ذرا، یعنی وہ میں اقتدار ہوں، سوال کی 2-3 سوال ہیں میرے، وہ موضوع میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 2-3 سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تسلی سے کوئی نہیں پوچھ رہے، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سوال ہوا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا اتنا ایمان نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے، میں پہلے معافی چاہتا ہوں کہ کوئی غلط الفاظ نہ میرے منہ سے نکل جائے، کہ اگر اتنا نہیں ہے تو آپ پھر ایسے کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے میں پوچھنا یہ ہے کہ احسان اس کے کیا مطلب، ہمارا کیا احسان ہے اللہ پہ؟ اللہ تعالیٰ معاف کریں ہمیں، یہ نہیں کہ وہ پھر جو بزرگ چلے گی۔ جی میں اس کا جواب دے لوں پھر دوسرا آپ پوچھ لیجئے گا، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کیا تھا، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اخبرنی مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان دین اسلام کے اندر اس کی کئی ساری تعریفات ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کی میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ ان کی نیکی سے بڑھ کے، خدمت سے بڑھ کے ان کو اضافی دینا، ٹھیک ہے، وہ احسان ہے۔ جانور کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں تو چھری تیز کر لیں، یہ بھی اللہ نے احسان کی ایک قسم لکھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کری ہے۔ ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہاں جو احسان ہے یہ بمعنی پیشکش ہے کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ لکھ تو لی ہے، نمبر پورے نہیں ملیں گے جب تک آپ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے ہیں، پریزنٹیشن کے اپنے نمبر ہوتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن کیا آپ اللہ کو بندگی ویسے پیش کرتے ہیں جیسے رب کو اچھی لگتی ہے؟ اللہ کو اچھی کیا لگتی ہے کہ آپ کا یہ شعور ہو کہ آپ رب کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب میں رب کو سامنے کیسے دیکھوں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے
کیا اللہ دنیا میں دکھتے ہیں؟ کلیئر کٹ اس کا جواب قرآن مجید میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھیں نہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہاں یہ سین نظر آئے گا جیسے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے دوسرا بیبی بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سوال سن رہا ہے، پوچھ رہا ہے، کر رہا ہے۔ ماں اور باپ اسے وہ جواب نہیں دیتے بچہ کہاں سے آیا، جہاں سے آیا ہوتا ہے وہ جگہ نہیں بتاتے، کیونکہ ابھی عقل کچی ہے، سوال اور بڑھ جائیں گے، مسائل بن جائیں گے، تو اسے کوئی نہ آلٹرنیٹ جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ دنیا میں اپنا دیدار نہیں کرواتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسے کیا۔ میں اللہ کو دیکھوں تو دیکھوں کیسے؟ یہ جواب اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ دیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر۔ آپ نے دلیل کو واضح کر کے بیانہ کر کے رب اپنی نشانیوں سے پہچانا جا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے رب کے ساتھ میرا خشوع کیا ہے؟ میں نے پیغمبر کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے قیام کے اندر کہ اللہ اکبر، کہ جیسے دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں۔ سیدہ میرا جواب مکمل ہو لگا، جتنے بھی شعور کے ساتھ اپنے رب کو کہ مجھے کسی اور کی فکر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، تقوی اس میں ہے کہ میں نے رکنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہ ہے۔ اگر میرا یہ شعور پیدا نہیں ہو سکا کہ میرا رب سامنے ہے، تو کم از کم میری یہ کیف ہونی چاہیے کہ یار میں جو غلط کرنے لگا ہوں میرے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نمود اور نمائش میں نہیں جاؤں، دکھاوے میں نہیں جاؤں، میرا اللہ اس کا مجھ کو صلہ دے دے گا۔ بندوں کو دکھانا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور گزارش کر دوں، جتنی بھی فرض عبادتیں ہیں ان میں اگر آپ ڈیپلی چلے جائیں تو ریا مقصود ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو شاید یہ لفظ نیا لگے، دکھانا ضروری ہے۔ نوافل گھر میں پڑھو، فرض مسجد میں پڑھو، دنیا دیکھے کہ مسلمان ہے، منافق تو نہیں۔ یہ ہے اللہ کو دیکھنا اور اللہ کو دکھانا، محبوب نے ایسے دکھایا ہے۔ آپ حج کرنے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، کندھے دونوں ہیں، آپ نے دایاں کندھا ننگا کروا دیا ہے، کیوں؟ یہ دیکھ لیں کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، یثرب میں جا کے مر نہیں گئے، نکالا گیا، ان کو دکھانا مقصد تھا۔ پہلے 3 چکروں میں وہ بیٹھے رہے، محبوب نے کہا رمل کرو۔ شیخ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے رمل کرو۔ وہ تھوڑے تھوڑی جاگنگ کی شکل میں پہلوانوں کی طرح دوڑنے لگے، جب وہ اٹھ کے چلے گئے کہا روک دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ ہی کو دیکھنا ہے، اللہ ہی کو دکھانا ہے۔ باقی رہ گیا کہ میں اللہ کو ڈائریکٹلی ویسے دیکھوں جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسے ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسے روک دیتے ہیں۔ جی دوسرا سوال، یعنی کہ یہ اسی سوال میں سوال ہے کہ کیفیت انسان کی کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ رکوع میں اور یہ کہ نماز میں یہ کہ عبادت، لفظ عبادت ہے، عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھیں، یعنی کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ جی جی کیا اس کی مختلف عرضیں ہیں، یعنی کہ قیام میں؟ جی ٹھیک ہے، سنیں، میں میری عرض سنیں۔ لفظ عبد کا میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں، شاید باہر آواز نہیں گئی۔ اعبدو، بندے بنو، بندہ بنے گا تو بندگی کرے گا، پھر ہی وہ عبادتوں کی طرف آئے گا، ریاضتوں کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ بندہ بن کے مجھے کسی نے پیسے پکڑا دیے ہیں، 1 لاکھ ہے، جا کر کے بینک میں جمع کروائیں۔ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا مالک مجھے ہڈن کیمروں سے دیکھ رہا ہے، میری لوکیشن اس کے پاس ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبہ کا معاملہ ہے، تو پھر میرا واش روم میں جانا بھی بندگی ہوگا۔ بایاں قدم اندر رکھ رہا ہوں، ڈرا ہوا ہوں، باہر نکلا ہوں، غفرانک، اللہ تیری عبادت کا کچھ ٹائم تھا جو اپنی مصروفیت میں گزارا ہے، اللہ معاف کر دینا۔ یہ خشوع، خضوع، ڈر، للہیت، تقوی، عاجزی، اکڑ نہ ہو، یہی بندگی ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ جی یعنی کہ یہ اللہ نے کس زمانے کی قسم اٹھا کے کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ؟ جی اس میں 5 معنی کیے ہیں مفسرین نے، محققین نے۔ اثر اسیر سے ہے نچوڑ، یعنی کہ پہلا معنی تو یہ ہے کہ زندگی کے نچوڑ کی قسم ہے۔ اسیر ہم کہتے ہیں برتقال اسیر، فلان جوسز جیسے ہوتے ہیں، زندگی کا نچوڑ یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ والعصر، پوری ہسٹری اور تاریخ شاہد ہے، پوری ہسٹری۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جنہوں نے کامیاب ہونا تھا انہوں نے یہ کیا، جنہوں نے ناکام ہونا تھا انہوں نے یہ کرا، جنہوں نے یہ کرا وہ ناکام ہو گئے۔ پوری تاریخ اور ہسٹری گواہ ہے شاید۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ والعصر، عصر کے وقت، چونکہ افضل ترین وقت ہے دن کا، اللہ نے اس وجہ سے اس کی قسم اٹھائی۔
تو یہ 3 بڑے مشہور قول ہیں، باقی اور بھی 2 ہیں، لیکن ان میں سے جو صحیح قریب ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ پورے دور ادوار، ہر دور کی اللہ تعالیٰ نے شہادت، قسم شہادت ہوتی ہے، گواہی دی ہے۔ آپ آل فرعون کو دیکھ لیں، آپ وہ نمرود کے والوں کو دیکھ لیں، عاد والوں کو دیکھ لیں، سمود والوں کو دیکھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، قارون، ان سب یہ گواہ ہیں کہ یہ بڑے پیسے والے ہو کے بھی خسارہ پا گئے ہیں۔ جی 1 منٹ، ان کا آخری ہے، میں نے جہاں پہ آپ ظاہر ہے فیصلہ آباد میں جس جگہ پہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں یا درس دیتے ہیں، ان لوگوں کا آپ نے ایمان کا لیول کتنا پایا جدھر آپ جمعہ کی ریگولر جو آپ کو سنتے ہیں؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے، جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے محبوب جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، جب باہر جاتے ہیں تو دنیا داری میں آ کے پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے، تو کہیں یہ منافقت کی بات تو نہیں؟ کہا ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اگر تم ہر وقت ایسے ہی رہو جیسے میرے پاس ہو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ میرے پاس جمعے میں ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی دنیا و مافیا کی غلطیوں کے گناہ اپنے آنسوؤں سے دھو کے غسل کر کے اٹھیں، ممکن ہے گھر جا کر کے حالات پھر ویسے مل جائیں، دوست مل جائیں، ویسے ہو جائے۔ تو ایمان کا لیول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں رات ہی آ رہا تھا ایک سفر سے، تو بھائی احمد حسن ساجد صاحب کہہ رہے تھے کہ شیخ آپ کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تھے، ایک درس ہوا تھا، پوری زندگی ہو گئی ہے، جتنا سکون اس مسجد میں نماز پڑھ کے اور جتنا سکون وہ درس سن کے ہوا تھا پھر نہیں کبھی ہوا۔ تو یہ تو بندے کی اپنی کیف ہے۔ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، اور ایک بندہ وہیں پہ کھڑا رو رہا ہے، ایک بندہ نارمل پڑھ رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کا میٹر ہے، میں نہیں جانتا۔ جی یہ سوال کا آج مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں سوال کرتے ہیں، اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے عالم دین تو لوگ اس سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات بتاتے تھے صحابہ ڈر کے سوال کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، صحابہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ، تو صحابہ بھی سوال کر لیتے تھے۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ جب سوالات اور جوابات کا سیشن ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے، مگر علماء کرام عموماً یہ جو سے دیہاتی علاقے ہیں ان میں لوگ اجازت، میں پہلے شہر میں رہتا تھا، ابھی میں تھوڑا سا دیہات کے ماحول میں رہا ہوں، یہاں پر سوال کرنے کی کسی عالم سے کوئی اجازت نہیں دیتی، تو ان سے کیسے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے اس کی دلیل کیا ہے؟ جی آپ جملے کے میں سن چکا ہوں، اب ذرا ٹائم دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کیسے کرتے تھے۔ قرآن مجید نے واضح کیا کہ ویسے کثرت سے سوال نہ کیا کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پینترے باز تھی، سوال برائے سوال کرتی تھی۔ پہلا سوال موسیٰ بچاؤ گے کب، نکالو گے کب، نکال لیا۔ میں مثال تھوڑی تفصیل میں اس وجہ سے دینے لگا ہوں کہ سارے شکوک مٹ جائیں۔ انہوں نے لے آئے، جب آگے آئے تو سمندر آ گیا، پیچھے سے فوجوں کو پتہ چل گیا، چڑھ گئیں، تو پھر سوال کیا موسیٰ اسی تے ایڈے سمجھدار نہیں سی، تینوں تو سمجھ سی، ہن کداں بچاں گے۔ پھر انہوں نے جب آسا ماری بن گیا، کہتے یار انجینئر بہت بڑا ہے، تیری اللہ نال بن دی ہے، بلے بلے کیا بات ہے، جیسے خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں، کیا بات ہے۔ جب خود گزر گئے اور پیچھے سے فوجیں چڑھی، پھر پریشان ہو گئے تھے، ادو نہیں سی سوچے آئے تھے یہ بھی آ جانے نا، پھر ان کو پانی میں بہا دیا، پھر بلے بلے کہنے لگے اب تو پل بھی بہ گیا، اب کیا کریں، ایتھے ہن بہ کے کی کرنا ہے، دھوپے اللہ تعالیٰ نے بادل کر دیے، صاحبانوں میں بیٹھ کے کہنے لگے ہن ڈنڈے بجائیے کی کریے، پانی دا میٹر ہے۔ وہ چشمے نکل آئے، کہندے جی خالی پانی پیتی جانا۔ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، پہلے منسلوا اتارا تو کہنے لگے کہ ہن مکیاں ماریے کداں لگے، پھر پانی آ گیا، پھر اس کے بعد اعتراض در اعتراض، تو سوال در سوال نہیں ہوگا۔ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں اوورآل یہ ہے کہ وہ سوال کرتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈال سکتے تھے، ہیبت بھی ہوتی تھی، انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے وہ پوچھے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہوئے شرماتے گھبراتے نہیں ہیں۔ کسی نے گلے میں رسا ڈال لیا، کسی نے کیسے پوچھا، کسی نے قسمیں ڈال دی، کسی نے کسی انداز میں۔ تو سوال 3 مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 1، جو مولانا نے فرمایا ہے وہ کتاب و سنت کے موافق نہیں۔ میری پرسنل عادت سنیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جا کے پرسنل ملوں، اگر مل سکتا ہوں، تنہائی میں کہوں، وہ میرے ممبر پہ بھی ہو تب بھی، کہ دوست یہ بات جو آپ نے کہی ہے مجھے ایسے سمجھ آئی ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت، ادب کے لہجے کے اندر بات پوچھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پڑ جانا الا اللہ کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور وتیرہ نہیں۔
اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ پڑھا ہے یا یہ ہے یا مجھے پتہ نہیں چلا یا حوالہ سے ہی نہیں، ان کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ نے جو بیان کیا ہے وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، آپ وضاحت کر دیں، آگے اس کی مرضی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ اور میں سوال کریں کہ مولوی کو یہاں سے بھگانا ہے، کس پانی میں ہے یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو ہے وہ ماحول رکھیں۔ تو میں اس لیے سوال نہیں کیے جاتے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوتی ہے، نیت خالص ہو، سوال کریں، جواب دینا ضروری ہے اگر آتا ہے، اگر نہیں آتا تو امام مالک کی طرح اسپین سے چلے تھے، 40 سوال ناموں کا پرچہ تھا، وہ پڑھتے گئے، وہ سنتے گئے اور کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری، پھر ایک کا کہا ٹھیک ہے یہ جواب ہے، 4 سوالوں کے جواب دیے، 36 میں کہا میں نہیں جانتا۔ امام ہیں دارالہجرہ کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں امامت کی انتہا ہوتی ہے اللہ نے وہ رتبے دے رکھے تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ کسی غلط آدمی کے پاس بھیج دیا، ایڈریس غلط دیا، وہ تو کہتے تھے بہت بڑا عالم ہے، صاحب کتاب ہے، موطا لکھی ہوئی ہے۔ کیا کہوں قوم کو جا کے؟ کہا قوم کو جا کے کہے کہ امام مالک بن انس نے خود کہا ہے کہ ان 36 سوالوں کے جواب مجھے نہیں آتے۔ اب میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ ہر سوال کا جواب مجھے آئے، جہاں مجھے نہیں آتا مجھے کلیئر کٹ کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یا میں پڑھوں گا دیکھوں گا پھر، اور نہ ہی آپ یہ کہیں جی ابھی دیں نہیں تو آپ ایسے ہیں، ابھی جواب دیں نہیں تو ایسے نہیں ہوتا۔ جی میرا سوال سے مراد یہ تھا کہ ایک حدیث ہے، میں نے اگر پڑھا اس کو صحیح بخاری میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور منبر پہ بیٹھا اگر کوئی امام کو غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے تو وہ محفل میں اٹھ کے کیسے اس کو احترام کے ساتھ یہ سوال کر سکتا ہے، یا اس کی اصلاح کر سکتا ہے، یا ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ؟ جی میں تو جواب دے چکا ہوں سر، میں جواب دے چکا ہوں کہ پہلی چیز آپ بات لمبی کرنا چاہیں تو بے شک، اصل میں میری صبح کلاسز بھی ہوتی ہیں، وگرنہ میں بیٹھا رہتا ساری رات، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بہت کچھ سیکھا ہے، سوال و جواب کا ادب نہیں سیکھا۔ ہمارے میڈیا نے، اینکر پرسنز نے، مختلف لوگوں نے، مائک والوں نے منہ کے آگے مائک کر کے شروع ہو جاتے ہیں، جب عام آدمی پھر پریشان ہوتا ہے یا اس کا ریئیکٹ دیتا ہے تو پھر اسی کو غلط کہتے ہیں۔ سوال کریں ادب کے لہجے میں، ان سے پوچھ لیں، اگر وہ نہیں تو اس کے بعد اس کے بڑے راستے اور میدان پڑے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے وہ خود سدھر جائے، اور کیا چاہیے۔ دعا کا ان کا موڈ نہیں ہے۔ ویسے دعا میں نے کر دی تھی کفارہ مجلس کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، ضرورت مند اور سائل ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، تو دینے والا ہے، غنی ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ملک عزیز کے اندر چاروں طرف مہنگائی ہے، غربتیں ہیں، اللہ تو نے جو ہمارے مقدر اور رزق لکھا ہے اللہ اس میں برکتیں دے دے، اللہ اس میں برکتیں دے دے۔ اللہ ہماری شکووں والی زبان کو شکر میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ویسے برکتیں اتار دیں جیسے تو نے مدینے میں برکتیں اتارے تھیں، اللہ جیسے تو نے شام والوں کے مدسا اور ان کے پیمانوں میں برکتیں ڈال دی تھیں، اللہ ہمارے بھی پیمانوں میں برکتیں دے دے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں دے دے، اللہ ہماری اولاد میں اللہ ایک ایک چیز جو رزق حلال ہے اس کو بابرکت بنا دے، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے، بیماروں کو شفائیں دے دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں اللہ ان کے اچھے جوڑ بنا دے، اللہ پورا وطن عزیز مقروض ہے، اللہ ہماری قرض سے کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہم سود نہیں کھانا چاہتے، سود نہیں لینا چاہتے، سود نہیں دینا چاہتے، اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما، اللہ تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و سیرت کو ماننے کے لیے اللہ دن رات اس کا پرچار ہے، اللہ اس کے عامل بھی بنا دے، حامل بھی بنا دے، داعی بھی بنا دے، اللہ توحید خالص عطا کر دے، شرک سے محفوظ کر دے، الہ العالمین سنت پیغمبر کی خالص دے دے، بدعت و خرافات سے بچا لے، اللہ عمل کے اندر خلوص دے دے، ریا سے بچا لے، اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، اللہ جو جو ہم نے کہا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، الہ العالمین اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہماری طرف سے معاف فرما دینا، اللہ اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ تیری توفیق اور رحمت سے اللہ اس کو قبول فرما دینا اور دلوں میں ڈال دینا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔